مسلمانوں کا مغربی دنیا میں کیا رول ہونا چاہیے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنے میں سب سے پہلی چیز یہ جاننی چاہیے کہ ہم مغرب میں ہوں یا مشرق میں، ہمارے رشتوں کی بنیاد کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی ہم سب کے سب مشرقی ہوں یا مغربی انسان ہیں۔ ہمارے مذہب نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ انسان الگ الگ ارتقاء کے مراحل سے گزر کر یہاں تک نہیں پہنچے، یہ ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے۔ اس لحاظ سے کوئی مشرقی ہے یا مغربی، کوئی اجمی ہے یا عربی، کوئی گورا ہے یا کالا، وہ سب اخوت کے ایک رشتے میں بن جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا رشتہ ہے، اور یہ جس طرح سے مشرق میں آپ رہتے ہوں تو آپ کے قرب و جوار کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آپ اپنا وطن چھوڑ کر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی قائم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم بالعموم اپنی باقی شناختوں کے مقابل میں اس بنیادی چیز کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ شناختیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور میں ان پر آگے چل کر کچھ گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلی شناخت ہمارا یہ شعور ہے کہ ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے انسان ہیں، اور انسانیت کے رشتے سے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں یا جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم سے متعلق ہوتے ہیں وہ مشرق اور مغرب میں ایک ہی ہیں۔ یعنی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم انسانیت کے بارے میں اس بنیادی اصول سے کبھی انحراف نہ کریں کہ ہر شخص کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو حرمت رکھتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا ہے تو اس میں جس چیز کو مرکزی مضمون کی حیثیت دے دی وہ یہی چیز تھی۔ چنانچہ وہ غیر فانی الفاظ کہے جن کا شاید کوئی مثیل دنیا میں تلاش نہیں کیا جا سکتا، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، اس وقت تم حرم کے قریب مکے کے شہر میں ہو، تم جانتے ہو کہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور میں اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم اس شہر کو بڑی حرمت کا شہر سمجھتے ہو، اس میں ایک پتے کو توڑنا بھی منع قرار دیا گیا ہے، تم اس گھر کو بڑی حرمت کا گھر سمجھتے ہو اور اس کے لیے حج کرنے آتے ہو، تم اس مہینے کو بڑی حرمت کا مہینہ سمجھتے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ بات سن لو کہ تمام انسانوں کی جان، مال اور آبرو اسی طرح حرمت رکھتی ہے جس طرح یہ شہر حرمت رکھتا ہے، یہ مہینہ حرمت رکھتا ہے جس میں میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کا یہ خلاصہ چند لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہم اپنے گرد و پیش کے لیے نصیحت اور خیرخواہی کا نمونہ بن کے رہیں، سب کو انسان سمجھیں، آدم و حوا کی اولاد سمجھیں، کسی سے نفرت نہ کریں، بلکہ یہ خیال کریں کہ اگر یہ ہمارے قریب ہے، ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ کسی مذہب کا پیرو ہے، یہ کسی نقطہ نظر کا حامل ہے، تو ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہمیں اس کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہماری طرف سے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اگر اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں اسے فریب نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کو انسان سمجھ کر عزت دینی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بحیثیت مجموعی آدم کے بیٹوں کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ اس تکریم کا، اس عزت کا ظہور اس کی بارگاہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کے بندوں کی حیثیت سے ہماری طرف سے بھی لازمن ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جس کی طرف میں بہت ادب کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس انسانیت کے رشتے کا شعور کبھی اپنے اندر سے محو نہ ہونے دیں۔ یعنی جس وقت ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں معاملہ کرنا ہوتا ہے، جن کے درمیان رہنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ وطن کا نہیں ہوتا، برادری کا نہیں ہوتا،
کوئی ماں باپ یا اس نوعیت کا نہیں ہوتا، اور اس سے آگے بڑھ کر مذہب کا بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، اور بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن انسانیت کا رشتہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔ تو انسانیت کے اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے جن کو ان کے پیغمبر نے یہ تعلیم دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ چنانچہ مسلمان کو ڈیفائن کیا، یہ بتایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی منطقی تعریف نہیں تھی، بلکہ پیغمبرانہ اسلوب میں ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلانے کا طریقہ تھا۔ تو یہ کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کی ہاتھ اور اس کی زبان کی زیادتی سے محفوظ رہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اب اس چیز کو بھول چکے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ آدم کی اولاد کی حیثیت سے پوری انسانیت کی تکریم، پوری انسانیت کا احترام، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دوسری چیز یہ آتی ہے کہ عزت اور احترام کے جذبات کے باوصف ہمارے اور دوسروں کے مابین بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں رہنے والوں، میں خود چونکہ اسی ملک سے تعلق رکھتا ہوں، اس بات کی تربیت کم تر دی گئی ہے کہ اختلافات کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ کیا اختلافات دنیا میں ختم ہو جائیں گے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس ہستی کو خدا نے اپنی دعوت انسانوں تک پیش کرنے کے لیے مبعوث کیا اور جس کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا، ان کے ساتھ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ مکالمہ نقل ہوا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی مذہب اور ایک ہی راستے پر آ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں ان کا خالق ہوں، یہ میرے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی، میں کر ڈالتا، لیکن یہ میری اسکیم کے خلاف ہے۔ اس طرح یہ سمجھایا گیا کہ میں نے یہ دنیا جس اسکیم پر بنائی ہے یہ آزادی پر مبنی ہے، اس میں نے لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے مابین آزادانہ انتخاب کریں، اور جب میں نے یہ حق دے دیا ہے تو اختلافات ہوں گے۔ اور بہت وضاحت کے ساتھ پھر سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یاد رکھو میں نے دین میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا، قد تبین الرشد من الغی، جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کو اور ہدایت کو الگ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ جب لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے تو اس کے بعد یہ انتخاب ان کو کرنا ہے کہ وہ اس میں سے کس چیز کو اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ تعلیم دی تاکہ ہم یہ سیکھیں کہ جس وقت ہمارا معاملہ دوسرے انسانوں سے پڑے، وہ ہمارے بھائی ہوں، وہ ہمارے ہم مذہب ہوں، وہ ہمارے ہم قوم ہوں، وہ ہمارے ہم پیشہ ہوں، ہمارے ہم نفس ہوں یا دوسرے ہوں، اختلافات بہرحال ہوں گے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک خدا کی دنیا قائم ہے مذاہب میں بھی اختلاف ہوگا، خدا کی معرفت میں بھی اختلاف ہوگا، خدا کے احکام کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوگا، اور اس دنیا کے معاملات کو بھی جاننے اور سمجھنے میں اختلاف ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جان لے کہ ہم چونکہ انسان ہیں، ہمیں ارادہ اور اختیار دے کر بھیجا گیا ہے، خدا کی اسکیم یہی ہے کہ آزادی کسی حال میں ختم نہ ہو، اس وجہ سے اختلافات ہوں گے اور ہمیں انہیں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ گوارا کرنا ہے۔ بلکہ گوارا کرنے کا لفظ بھی موضوع نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر ان کو قبول کرنا ہے، یہ ماننا ہے کہ ہمارے مابین اختلاف رائے ہوگا، ہم گفتگو کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، ہم جو کچھ کہنا ہے کہیں گے، لیکن جو کچھ کہیں گے غایت درجہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کہیں گے، اور اس کا دامن کسی حال میں ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، کسی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کے محرکات طے نہیں کریں گے، کسی کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں کریں گے، اس کا خدا نے ہم کو اختیار نہیں دیا۔ ہم جو کچھ کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنی بات کہیں اور تہذیب اور شائستگی کے ساتھ، اگر اس پر استدلال کرنا پڑے تو وہ کریں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جگہ جگہ یہ بتایا کہ آپ اپنی ذمہ داری کی حد سمجھ لیں وہ کیا ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ ذمہ داری کی حد یوں تو قرآن مجید میں 10 جگہ بیان کی ہے، لیکن ایک جگہ ایک جملے میں اس کو سمیٹ دیا ہے
کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے لیے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ چیزوں کو ان پر ٹھوسنا شروع کر دیں۔ تو یہ چیز بالخصوص جب آپ دوسرے انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں تو اپنے مذہب کی تعلیمات میں سمجھنے کی صحیح کریں۔ یعنی میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ ہمارا اختلافات کے ساتھ جینا یہ خدا کی اسکیم کا تقاضا ہے۔ اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جسارت کروں کہنے کی خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس لیے کہ یہ اس کی اسکیم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں جو کچھ ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کو سنیں، سمجھیں، اپنی بات پر قائم رہیں، اپنی بات پیش کریں، دوسرے کی بات سنیں، اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں، تہذیب کے ساتھ بات کر کے اٹھ جائیں، اور اگر فرض کر لیجئے کہ اختلاف زندگی بھر ختم نہیں ہوتا تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر محض کسی چیز کے واضح ہو جانے کے نتیجے میں اختلاف ختم ہو جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو تاریخ کی روشنی میں ہوئی، اور آج اس پر کم و بیش 14 صدیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں لیکن اب بھی کیتھولک 2 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں یا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صحیح بات کہنے والا کوئی نہیں تھا، اور قرآن سے بڑھ کر خدا کی دعوت کو بیان کرنے والی کوئی کتاب نہیں تھی۔ تاہم اختلاف ختم نہیں ہوا، اور قیامت تک قرآن مجید بتاتا ہے کہ ختم نہیں ہوگا۔ جب صورتحال یہ ہے تو ہمیں اس کو اپنے اندر بھی گوارا کرنا چاہیے اور اپنے باہر بھی گوارا کرنا چاہیے۔ مسلمان کی حیثیت سے بھی ہمارے مابین مختلف نقطہ نظر ہوں گے، ان کو برداشت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ مکالمے تک محدود رہنا، ان کا یہ حق تسلیم کرنا کہ وہ اپنی رائے قائم رکھ سکتے ہیں، ان کی بات کو ان کے زاویے سے سننا، اس کی ہم کو تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس تربیت کی خامی کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اور اپنے ملک میں بھی ہم اپنے دین کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور اپنی ملت کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں نہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں سے سنی ختم ہو جائیں گے، نہ شیعہ ختم ہو جائیں گے، نہ بریلوی ختم ہو جائیں گے، نہ دیوبندی ختم ہو جائیں گے، نہ اہل حدیث ختم ہو جائیں گے، نہ ہماری طرح کے آزاد فکر لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اگر 10 کو کریں گے 10 اور پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ خدا کی اسکیم ہے، اور اگر اس کو سمجھ کر معاملہ نہیں کیا جائے گا تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ پھر معصوموں کی جانیں جائیں گی، مذہب بدنام ہوگا، اور ہم دنیا بھر میں سلامتی اور امن کے علمبردار بننے کی بجائے تشدد کے علمبردار بن کر رہ جائیں گے۔ تو دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جب آپ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو ان کی تکریم کے ساتھ ان کے حق کے اختلاف کو بھی مانیے، اور اس حق کے اختلاف کو نہ صرف یہ کہ مانیے بلکہ اپنے آپ کو اس کی تربیت دیجیے۔ چنانچہ میں بڑے ادب کے ساتھ ہمیشہ علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جتنے فرقے گروہ ہمارے ہاں موجود ہیں وہ سب آپ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن یہ کیا حادثہ ہے کہ جس وقت آپ دوسروں کے بارے میں منفی رائے قائم کرتے ہیں تو آخری نتیجہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سوائے آپ کے کوئی مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی یہ بات پھر محض زبان کی بات رہ جاتی ہے کہ مسلمان دنیا میں 1 ارب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اگر یہ 1 ارب سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو پھر ان سب کو اپنے بھائی سمجھ کر لوگوں کو یہ تلقین کیجئے، اور جو خاص طور پر آپ کے معتقدین ہیں ان کو یہ تلقین کیجئے کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، ہم اب اپنے علم اور عقل سے دین کو سمجھتے ہیں۔ اس فہم کے نتیجے میں ہم میں سے کوئی دیوبندی ہو گیا ہے، کوئی بریلوی ہو گیا ہے، کوئی حنفی ہو گیا ہے، کوئی شافعی ہو گیا ہے، کوئی مالکی ہو گیا ہے، ہم سب غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں۔ تو لوگوں سے کہیے کہ تم نے ہماری بات سنی، تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ ہم پر آسمان سے وحی آتی ہے، جاؤ کسی دوسرے صاحب علم کی بات بھی سن لو، ممکن ہے کہ کوئی سچائی جس کو ہم دریافت نہ کر سکیں وہ اس کے پاس پائی جاتی ہے۔ تو یہ اگر تعلیم ہمارے علماء بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں
تو شاید ہم اختلافات کی اس دنیا میں خدا کی اسکیم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور وہ بات نہ سنیں جو خدا نے کہی اور بار بار اپنے پیغمبروں کو بھی کہی کہ تم مجھ سے زیادہ میری مخلوق کے حامی نہیں ہو، میں نے ان کو بنایا ہے، آزادی بھی میں نے دی ہے، اختلاف کا حق بھی میں نے دیا ہے، اور میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اگر میں سنی تھا تو سب کو سنی بنا دیتا اور شیعہ تھا تو سب کو شیعہ بنا دیتا۔ جب میں نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ وہ دائی اور مدعو کا تعلق ہے۔ دائی کا مطلب ہے اس کے پاس ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، وہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ مدعو کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام کہاں پہنچنا ہے، صحراؤں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، انسانوں کو پہنچنا ہے۔ وہ ہمارے مدعوین ہیں، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور کوئی شخص اپنا میسج دے کے کسی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس کے لیے دل میں احترام کے جذبات نہ رکھتا ہو، اس سے سچی محبت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے خیرخواہی کا سچا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ یہ ناگزیر ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ مناظرہ کرنے جا سکتے ہیں، آپ دعوت دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور اسلام نے جو رشتہ ہمارے اور دوسرے مذاہب کے مابین قائم کیا ہے وہ دائی اور مدعو کا رشتہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ خود اس دنیا کے پروردگار نے جب اس دعوت کو پیش کیا ہے تو کہاں سے پیش کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ پہلے اس بات سے ابتدا کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی اختلافات سے بات کی ابتدا نہیں کی، بلکہ ایک مشترک چیز سے بات اٹھا کے یہ کہا ہے کہ تم بھی تو مانتے ہو نا کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اچھا آؤ یہ مانتے ہو تو یہ بھی تو کہتے ہو نا کہ وہی تنہا پروردگار ہے، اس بات سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بتایا کہ ہمیں دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر پوری حکمت عملی قرآن مجید میں واضح کر دی کہ جب تم خدا کا پیغام لے کے جا رہے ہو تو یہ کوئی تمہاری چیز نہیں ہے، خدا کا راستہ ہے، اور یہ راستہ تمہیں خدا کے پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ اس پر فخر اور تکبر کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر کرو کہ یہ چیز تمہیں مل گئی ہے، تمہارے پاس ایک روشنی ہے، دوسروں کو دینے جا رہے ہو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ خدا کی راہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جاؤ اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ بلانا، اس طریقے سے بلانا جس میں بات دلیل سے کی جا رہی ہو۔ تمہیں لٹھ مارنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا۔ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ حکمت کے ساتھ دوسرے کو اپنی طرف بلاؤ، اور اگر کسی وقت ایسی کوئی خرابی دیکھو کہ جس میں نصیحت کرنی ہو تو موعظہ حسنہ، نصیحت کا خوبصورت اسلوب اختیار کرو۔ اور یہ چونکہ ناگزیر ہے کہ بعض اوقات آپ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو دوسرا آپ سے اختلاف کر ڈالتا ہے تو کچھ دلائل کا تبادلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد ہوا جادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر کسی وقت مباحثے کی نوبت بھی آ جائے، تھوڑی سی بحث بھی بات میں پیدا ہو جائے، تو وہ ایسی خوبصورت ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ احسن طریقہ ہے بات کرنے کا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ منہ سے کف نکل رہے ہیں اور آستینے جو ہیں ان سے خنجر برآمد ہو رہے ہیں، دوسرے کے لیے آپ کی زبان پر دشنام کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ 2 لمحوں کے اندر اس کی پگڑی پونجی سب غائب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس صرف فتوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جادلہم باللتی ہی احسن۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے آپ کا جو رشتہ دوسروں لوگوں کے ساتھ آپ کے خدا نے قائم کیا، آپ کے پروردگار نے قائم کیا ہے، وہ دائی اور مدعو کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کو بیان کرنے کے بعد اس کے آداب بھی بتا دیے، یعنی جیسے خدا نے ہمارے مابین اولاد اور ماں باپ کا رشتہ پیدا کیا، خدا نے ہمارے مابین بہن بھائیوں کا رشتہ پیدا کیا، تو اس کے آداب بتایا نا، یعنی اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح جب دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا کہ تمہارے پاس ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، تمہیں پہنچانا ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ یہ رشتہ کن آداب کے ساتھ، اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں، اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر اپنی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرو۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ اس کے اندر جو روح ہونی چاہیے وہ کیا ہے،
آپ دیکھیے کہ اس کو ایک بڑی خوبصورت تعبیر میں قرآن نے بیان کیا ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کی نصیحت کا رشتہ ہونا چاہیے. یعنی دوسرے کو یہاں پر لاؤ کہ وہ یہ پہچانے کہ تم ایک سچائی ہے جس سے اس کا تعارف کرانے جا رہے ہو، تم ایک خیرخواہ انسان ہو جو اس کی بھلائی کی بات کر رہے ہو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کو فائدہ ہوگا، یہ چیز اس پر واضح کرو. اور میں آپ سے عرض کروں کہ کیونکہ آپ مغرب میں بھی رہتے ہوں، تب بھی آپ کا ایک رشتہ خود اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں جب کبھی مغربی ممالک میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان گئے، انہوں نے جا کے وہاں پر کاروبار کیا، کوئی ملازمت کی، ظاہر ہے جن حالات میں نکلے، جیسے ہی ان کو کچھ اٹھنے بیٹھنے کا ٹھیک موقع مل گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری کوئی مسجد بھی ہونی چاہیے، اب ہمارا کوئی امام بھی ہونا چاہیے، کوئی خطیب بھی ہونا چاہیے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ چیز وجود میں آئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری وہ مسجد خیر کا منبع بن جاتی، وہ اس دعوت کا مرکز بنتی، اس سے انسانوں کو امن کا پیغام ملتا. وہ خود جنگ و جدال کا موضوع بن گئی. کتنی مسجدیں ہیں جو بند ہو گئیں اور جھگڑوں میں مبتلا ہو کر کچھ جیل میں چلے گئے، کچھ نے تالے لگوا دیے. یہ صورتحال ہے جس کی اب ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. ہم اس سے اوپر اٹھیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنا شروع کریں. ہم اپنی اگر کوئی ذیلی شناخت رکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، حنبلی، دیوبندی، فلاں اور فلاں رکھیں، لیکن اس شناخت کو اپنی اس شناخت پر غلبہ نہ حاصل کرنے دیں جو محمد الرسول اللہ کی نسبت سے پیدا ہوئی. یعنی باقی ساری شناختیں اس کے تحت تو ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اس سے بالاتر ہو جائے تو پھر وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو کس نتیجے تک لے جائیں گی. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ایک تعلق مثال کے طور پر ایک شہر دیوبند سے ہے، اور ایک تعلق ایک شہر بریلی سے ہے، اور ایک تعلق جو ہے محدثین کے گروہ سے ہے، اور ایک تعلق امام ابو حنیفہ سے ہے، اور یہ تعلق اتنا غلبہ حاصل کر رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر ہم اس کو برتر دیکھنے لگے. تو ہمارا اصلی تعلق جو ہماری بنیادی شناخت بنتا ہے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور وہ تعلق ایک مسلمان کی تعارفی میں لوگوں کے سامنے آتا ہے. آپ اپنے باطن میں اپنے اندر جو جی چاہے رہیے، لیکن آپ کی مسجد محمد الرسول اللہ کے دین کی مسجد ہونی چاہیے. آپ کی مسجد خدا کی مسجد ہونی چاہیے، اور اس کے دروازے خدا کے گھر کے طور پر ہر ایک کے لیے کھلے رہنے چاہیے. اس میں آنے والے خدا کے مہمان سمجھے جانے چاہیے. وہ کسی فرقے کی، کسی گروہ کی مسجد نہیں ہونی چاہیے. جب آپ مغربی ملکوں میں جائیں گے تو اپنی ضرورت کے تحت ظاہر ہے کہ اپنی عبادت گاہ بنائیں گے، یہ آپ کا حق ہے، اور دنیا کی بہت سی جگہوں پر اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے. لیکن اس حق کو استعمال کیجئے محمد الرسول اللہ کی دعوت کے پیامبر بن کر، نہ کہ اپنے فرقوں اور اپنے گروہوں کے پیامبر بن کر. اور لوگوں کو وہ چیز دیجئے جو آپ کو خدا کا آخری پیغمبر دے کر گیا ہے. اگر آپ یہ چیز دیں گے تو یہ خود آپ کو بھی رفعت دے گی اور انسانیت کے لیے بھی رفعت کا پیغام ہوگی. لیکن اگر ہم ان کو جھگڑے دیں گے، ہم ان کو جنگ و جدال دیں گے، ہم ان کو فرقوں کی شناختیں دیں گے، تو وہ پھر پوچھیں گے جب اسلام کی دعوت ان تک پہنچے گی کہ یہ بتا دو کہ پھر ہمیں اسلام قبول کرنا ہے یا اس کے بعد اب ان 70-72 فرقوں کی بھی تقسیم میں الجھ کے جانا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کہاں جائے. تو مسجد یہ محض آپ کی عبادت گاہ نہیں ہے، یہ در حقیقت اسلامی دعوت کا مرکز بھی ہے. چنانچہ جو 2 مسجدیں خود خدا نے اپنے اہتمام میں تعمیر کروائی اور جن کے لیے ان کے متعلق علاقے خالی کرائے کہ اب دنیا میں دعوت کا مرکز بنے، بیت الحرام اور بیت المقدس، آپ جانتے ہیں کہ دونوں مسجدوں کو توحید کے مرکز اور توحید کے پیغام پہنچانے کے مرکز کے طور پر بنایا گیا تھا، اور ساری دنیا کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور آ کر اس پیغام کو سنیں. میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ جن لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں اس میں قدر مشترک کیا ہے. تو کہیں آپ کو وہ خدا ملے گا، کہیں آپ کو وہ حضرت ابراہیم مل جائیں گے، کہیں آپ کو وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ کا مشترک تعلق مل جائے گا. اس تعلق کو مضبوط کیجئے، یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کریں. آخر ہم اپنے ذاتی معاملات میں آپ نے دیکھا کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کہیں گراں کا رشتہ بھی نکل آئے تو پہلے اس کو محکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے کہ ہم اس رشتے کو پہلے محکم کریں جس میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے. خاص طور پر اس وقت
اگر آپ مسیحیوں سے بات کر رہے ہیں یا آپ یہود سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے اور ان کے مابین ایک مشترک رشتہ ہے بہت بڑا. ایک تو وہی جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم میں. دوسرا یہ کہ یہ ابراہیمی مذاہب ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، تو ہم اس اعتبار سے بھی ان کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں اور اپنی دعوت ان تک پہنچا سکتے ہیں. آخری چیز جو میں اس معاملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بہت سے وقت چھوڑ دوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ جو تعلق ہے دعوت کا، اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا ہے. آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے ملازمت کرنی ہے، آپ نے اپنے بہت سے معاملات دیکھنے ہیں. یہ سب چیزیں غلط نہیں ہیں، ناجائز نہیں ہیں. ہمارا دین ان کو چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہتا، لیکن کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو آپ کو کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایران جائیں، توران جائیں، آپ اپنا گھر چھوڑیں، آپ اپنا کاروبار چھوڑیں، آپ یہ کریں. نہیں، آپ کا گرد و پیش کا ماحول ہے جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اعزاء و اقربا ہیں. آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کچھ لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑے گا. بہت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ ان کو یہ بتائیے کہ یہ ہمارے پاس بھی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، آپ کو وقت ملے تو ذرا اس کے اوپر غور کر لیجئے اور اس کے لیے وہ صبر اور حکمت پیدا کیجئے. یہ دو لفظ جو ہے یہ کی ورڈز ہیں ہمارے تمام معاملات کے اندر. وہ صبر اور حکمت پیدا کیجئے جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. میں ایک واقعہ سنا کر آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک سرگودا میں، ظاہر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے شہروں سے بھی واقف ہیں، ایک بڑے وکیل تھے. یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا. ان کو مذہب سے ایک زمانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کمیونسٹ تحریک سے متاثر تھے اور مذہبی معاملات یا مذہبی چیزوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. سرگودا کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، یہ میں اس کی ذرا تفصیل اور تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک گلی کے کونے کے اوپر ان کی بیٹھک تھی اور اس میں ایک چبوترا باہر بنا ہوا تھا جس پر وہ شام کے وقت بیٹھ کر کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتے، خاص طور پر جب چھٹی کا دن ہوتا تھا اور ان کو شام میں کہیں نہیں جانا ہوتا تھا تو وہاں بیٹھتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک صاحب کا واقعہ سنایا. آپ چاہیں گے بعد میں تو میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ سائیکل پر آتے اور آ کر سائیکل اس چبوترے کے پاس کھڑی کرتے. ان کے پاس کوئی چھوٹی چھوٹے چند پیمفلٹ سے ہوتے تھے. وہ آتے، آ کے کھڑے ہو جاتے، یعنی کوئی مزید بات بھی نہیں کرتے تھے. میں پوچھتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ بس یہ کبھی فرصت مل جائے تو ذرا یہ پڑھ لیجیے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے چونکہ میں دیکھتا وہاں پر اس کے اوپر جن شخصیت کا نام لکھا ہوتا تھا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کے ساتھ، تو میں اس کو اٹھاتا اور اٹھا کے رکھ دیتا. 3 سال تک وہ ہر ہفتے آتے رہے، پیمفلٹ دے جاتے تھے، ہفتے کے بعد آ کے لے جاتے تھے. انہوں نے اگلا سوال نہیں مجھ سے کیا کہ پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھ لیا تھا. 3 سال بعد مجھے سخت بخار ہوا اور میں لیٹا ہوا تھا، تو میرے جو اس وقت دے کر گئے تھے وہ دائیں طرف پڑا تھا، تو میں نے کہا آج دیکھ ہی لیتے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ میری زندگی اس دن بدلی اور میں اسلام کی طرف آیا. اور آپ داد دیجئے اس شخص کی کہ اس نے 3 سال تک ایک مرتبہ اس سے اگلی بات بھی نہیں کی. صبر اور حکمت یہ کی ورڈز ہیں اگر آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ خواہ ہم نے خود دین کی طرف آنے میں 25 سال تک مقابلہ کیا ہو اور نہ کوئی بات سنی ہو، لیکن بیٹا پیدا ہو جائے تو 3 گھنٹے کے اندر اندر اس کو درست ہونا چاہیے. بیوی گھر میں آ جائے تو اس سے بھی پہلے 2 گھنٹے کے اندر اس کو صالحہ خاتون بن جانا چاہیے. اور اگر کسی کو دعوت پہنچانے کی جسارت کر بیٹھے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے دوسری مرتبہ ہم آئے ہیں، بات کیوں نہیں سنی ہماری. تو صبر اور حکمت کے ساتھ اس کو خدا کا پیغام سمجھیے، یہ آپ کے پاس ہے اور بہت بڑی دولت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کبھی غور کریں تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو انسانیت کو مل سکتی تھی، وہ آپ کے پاس موجود ہے. اور یہ چونکہ آپ کے پاس موجود ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اصل میں اس کو اٹھا کر تاکہ نسیاں پر رکھا ہوا ہے، ہم نے خود بھی کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو آخری بات یہ ہے کہ کچھ وقت نکال کر اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کا علمبردار آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں،
اور جس کے لیے آپ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. سب کچھ نہ دیجیے، تھوڑا سا وقت دے کے اس کو سمجھ لیجیے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. میں اب سوالوں کے لیے جی علیہ السلام. صرف فروعی مسائل نہیں ہوتے کہ جب آپ بیسک عقائد تک جاتے ہیں، اور تو ان مسئلوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں ایک ماڈل اسکالر، ایک ایوریج ایک مسلمان وہ ڈفرینٹ اسکالرس کو پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کنفیوز ہوتے ہیں پھر آپ ایک چیز کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر ہم نے غلط پوائنٹ آف ویو فالو کیا ہے، یا ہم اس سے بری ذمہ ہے کیونکہ ہم تو اسکالر نہیں ہیں، ہم نے اور ہر اسکالر کے پاس اپنی بہت مضبوط دلائل ہیں، ورنہ اگر مضبوط دلائل نہ ہوتے تو ابھی تک ختم ہو گیا. آخری جملے کا میں پہلے تبصرہ کر دوں، مضبوط دلائل ہوتے تو اب تک ختم ہو گئے ہوتے. اصل میں جب مضبوط دلائل نہیں ہوتے تو ان کی جگہ پر جو چیز لیتی ہے وہ عصبیت ہے، ضد ہے، اناد ہے، ہٹ درمی ہے، اس لیے ختم نہیں ہوتے. مضبوط دلائل کی بنیاد پر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کبھی اختلافات کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیتے. ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہاں مضبوط دلائل کی بنیاد پر آراء قائم نہیں ہوتی. آپ چاہیں گے تو میں اس کی تفصیل کر دوں گا، لیکن اس کو رکھ کر آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ نے دین کو اگر جاننا یا سمجھنا ہے یا اختیار کرنا ہے تو کس لیے. اسی لیے نا کہ آپ قیامت میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو وہاں آپ اس کی گرفت سے بچ جائیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس لحاظ سے یعنی دین کا وہ بنیادی پیغام جس کے لیے آپ جواب دہ ہیں، جس کے لیے آپ قیامت میں خدا کے حضور پیش ہوں گے، وہ کسی شخص کا مرہون منت ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کسی عالم کا پابند نہیں کرتا، وہ نہایت مختصر ہے. آپ کا ایک خدا ہے جس کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے. آپ نے یہ جواب دہی ایک دن لازمن کرنی ہے، قیامت میں اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. اور یہ جواب دہی اس اصول پر ہونی ہے کہ کیا آپ نے اچھا عمل کیا تھا. یہ بیسک پیغام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جس میں حیرت انگیز طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ علماء بھی ہوں گے، بہت سے لوگ بھی ہوں گے، اختلافات کا جنگل بھی ہوگا، اس کی بھول بھلائیاں بھی ہوں گی، آپ کو کس شرح پر قائم رہنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ پورے ذخیرہ حدیث میں واحد موقع ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور انسانی صورت میں آئے. یعنی اس کا کوئی اور واقعہ بیان نہیں ہوا. انسانی صورت میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے. میں نے جب برسوں اس پر غور کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ اگرچہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود تھی، لیکن شاید اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر وہ سوالات و جوابات ہو گئے تاکہ بنیاد واضح کر دی جائے. تو حضور نے فرمایا ان کے سوالوں کے جواب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ میں کیا باتیں ہیں جن کو منوانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان بغیر کسی تفریق کے، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. 5 باتیں ہیں جن کے لیے تم خدا کے سامنے جواب دو گے. ان کے بارے میں باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب علم کا موضوع ہو سکتی ہیں، یہ آپ کے ایمان کا موضوع نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے پوچھا گیا تو اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے پیغمبر ہے، اور نماز کا اہتمام کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. پھر پوچھا گیا کہ احسان کیا چیز ہے تو فرمایا کہ یہ کہ جو کچھ بھی تم زندگی بسر کر رہے ہو یہ سب خدا کی بندگی ہے. تم مسجد میں بیٹھے ہو، تم گھر میں بیٹھے ہو، تم منڈی میں ہو، تم تولنے بیٹھے ہو، تم کوئی کاروبار کرنے بیٹھے ہو، ہر موقع کے اوپر کوئی معاملہ کرو گے نا جس سے اخلاق وجود میں آتے ہیں. تو فرمایا یہ خیال رکھا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے ساری کی ساری بات. تو علماء ہوں، فضلاء ہوں، جو بھی ہوں، پہلے تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ کے دین کا بنیادی میسج یہ ہے بس.
جو آدمی اس کے سوا کسی چیز کو آپ سے منوانے کی کوشش کرتا ہے نجات کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکالمے کے نتیجے میں خود اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. اور یہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو نہ عربی زبان سیکھنی ہے، نہ کوئی بڑا علم حاصل کرنا ہے. یہ مختصر سی بات ہے، جب چاہیے نکال کے پڑھ لیجیے. ایک تو یہ، اس کے بعد اس جگہ پہ آ جائیے جہاں اختلافات ہوتے ہیں. اختلافات کہاں ہوتے ہیں؟ ان بنیادی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں، یہی اصل دین ہے. اب کچھ علمی تعبیرات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. ان کا بہت سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک فہرست مرتب کر لیں بڑے بڑے اختلافات کی، اور اس کے بعد کو ہفتے میں 1-2 گھنٹے نکال کے جو اس زمانے کے بڑے لوگ ہوں گے ان کی کچھ چیزیں پڑھ لیجئے. اگر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سن لیجئے. اگر ان سے ملاقات کا موقع مل جائے تو تبادلہ خیال کر لیجئے. زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 مہینے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اختلافات کیوں ہے. اور جس وقت آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اختلاف کیوں ہے، اس کے بعد وہ بہت آسانی سے رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے. یہ سادہ طریقہ ہے. ہم اصل میں خود انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اختلافات کو، اور پھر ہماری خواہش جو ہوتی ہے کہ چلیے یہ بھی ایک دنگل ہے. وہ میں کل ڈاکٹر سبینہ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ سرگودا میں گیا تو وہاں پر ایک اشتہار لگا ہوا تھا سارے اس کی دیواروں پر کہ ہمارا ایک میلہ ہے بہت وہ ہوگا، اور اس کے اندر کتوں کی لڑائی ہوگی اور مرغوں کی لڑائی ہوگی اور اس میں کشتیاں بھی ہوں گی اور مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا. تو اس میں یعنی یہ ہمارا جو مذہبی احساس ہے وہ اصل میں مذہبی گفتگو کو یہاں رکھتا ہے. وہ درد مندی کی چیز نہیں ہے، وہ محبت کی چیز نہیں ہے، وہ علم کی چیز نہیں ہے، وہ اصل میں یہ کچھ کرنے کی چیز ہے. تو آپ اس سے نکل جائیے اور بنیادی دین کو محکم پکڑیے، باقی چیزوں کو سمجھتے رہیے، سیکھتے رہیے. کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی، اور آخر میں آپ پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح بات کیا تھی. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جس وقت انسان یہ رویہ اختیار کرتا ہے، ضد چھوڑ دیتا ہے، اناد چھوڑ دیتا ہے، محرکات طے کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیت پر حملہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، سب اہل علم کی احترام کے ساتھ بات سنتا ہے، تو جانتے ہیں خدا کا وعدہ کیا ہے؟ آپ نے صحیح رویہ اختیار کر لیا، وہ آپ کو مرنے سے پہلے باطل پر یا غلط پر رہنے دے گا ہی نہیں. اس کا کوئی امکان نہیں. پکڑ کر آپ کو ٹھیک کر دے گا. یہاں تک ہوگا کہ آپ کسی جگہ پر سیر کرنے جا رہے ہوں گے تو وہ رستے میں آپ کو پکڑے گا اور پکڑ کے صحیح جگہ پہنچا دے گا. لیکن یہ پہلی شرط پوری کر دی. آپ نے فرمایا کہ جو اختلافات ہیں اس میں رہنا، ہمیں اپنے آپ کو تربیت ہماری نہیں ہوئی، اور یہ بات صحیح ہے. کیسے کرے تربیت ہماری؟ اپنی کیسے کریں یا اپنے اہل عیال کیسے کریں؟ کیا مطلب کون سا بہتر طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز 3 باتیں میں عرض کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو بہت تھوڑا وقت، یعنی میں بالکل یہ بات نہیں کہتا، اور یہ بات خود اللہ ہی نہیں کہہ رہا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیں، آپ باہر نکل کھڑے ہوں، آپ اپنے اعزاء اقربا کی ذمہ داریوں سے آپ ہاتھ اٹھا لیں. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، خدا نے آپ پر ڈالی ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال لیے. آپ ایک بار زندگی میں بالکل سمپل قرآن مجید کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے، سادہ ترجمہ. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میرا پڑھیے، نہیں، آپ کو جس صاحب علم پہ اعتماد ہے اس کا پڑھ لیجیے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جس وقت آپ یہ سب پڑھنے کا عمل کر رہے ہوں تو آپ یہ مان لیں کہ جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں اور وہ دین کی تعبیر کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ مخلص ہیں. اس لیے مجھے ان کے اخلاص کو چیلنج کیے بغیر ان کی بات سننی ہے، اور یہ سجیشن اپنے آپ کو دیتے رہیے. اور تیسری بات یہ کہ آپ ایک دن بسر کریں گے، ایک ہفتہ بسر کریں گے، ہفتے میں ایک دن ایسا طے کر لیجیے آپ بستر پر لیٹیں، تو اگر ہفتے بعد یا مہینے بعد یا روزانہ خدا توفیق دے تو 5 منٹ کے لیے اپنے آپ سے پوچھئے کہ تم نے کس کس موقع کے اوپر حدود سے تجاوز کر کے بات کی ہے. اس سے آپ کے اندر ایک خود احتسابی پیدا ہوگی. اس نسخے کے اوپر کوئی 6 مہینے عمل کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے نصیحت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی وعلیکم السلام. اس دنیا میں شیطان اور انسان کی جنگ چلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو شیطان سے لڑنے کے لیے، مگر ایسے بہت سے عالم گزرے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ماشاء اللہ کتنے بڑے عالم ہیں،
آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا جب آپ کو لگا کہ آپ کا شیطان سے مقابلہ ہو رہا ہے، مطلب دماغ میں نفس کے ذریعے، اور کون سا طریقہ ہے جس سے کوئی انسان علم کے ہوتے ہوئے ان سب چیزوں پہ غالب آ سکتا ہے اور شیطان کو ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے مالک کے بہت سارے انسانوں کے؟ میرے عزیز، بڑا عالم ہونا تو ایک طرف، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں دین کا، اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ہم سب کو طالب علم ہی رہنا چاہیے. علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور انسان کا علم جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی اس کو اپنی بے علمی کا زیادہ احساس ہوتا ہے. شیطان کے ساتھ جو تگ و دو یا جنگ جاری ہے وہ ہر حیثیت سے جاری ہے. یعنی میں اگر کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤں تو تب بھی جاری ہے، وہ رشتہ داری کے تعلقات میں بھی جاری ہے، وہ کاروبار میں بھی جاری ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی گئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان کی کشمکش ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے بہت تغودا کر کے اس کو مسلمان کر لیا ہے. تو یہ جو مسلمان کرنا ہے شیطان کو، یہ اصل چیز ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ غصے پر قابو پا لیجیے. حضور نے بھی یہی بات کہی تھی. رد عمل کی نفسیات سے نکل جائیے. اس کے بعد یہ آپ کو کبھی شکست نہیں دے سکتا. علم کے معاملے میں شکست نہیں دیتا. اور یہ ہمیشہ سمجھ لیجیے کہ علم، اقتدار، حسن اور دولت، ان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ یہ آدمی میں تکبر پیدا کرتے ہیں. اس وجہ سے پہلے دن سے فیصلہ کر لیجئے کہ یہ چیز قریب نہیں آنے دینی، بلکہ ہر موقع پر جب کوئی حقیقت منکشف ہو، کوئی نئی چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہو، تو آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں اور یہ احساس ہو کہ یہ اس خدا اور اس پروردگار کی دین ہے جس نے باقی سب کچھ دیا اسی نے دے دیا. اور یہ بھی خیال کر لیں کہ یہ جو کچھ دیا گیا ہے قرآن مجید نے دیکھیں اس کو کیسے ادا کیا. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی کس بات پر نازاں ہو کر اتنے سوالات کرتے ہو، میں نے تو علم کے سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ تمہیں دے دیا. تو وہ یہ ایک قطرہ ہے جس کے اوپر ہم لڑتے بڑھتے رہتے ہیں. اس کو سمجھ کر چلتے رہیے. تو میرے نزدیک کشمکش تو رہے گی. اس کو ایک عارف نے بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں دو برابر کے پہلوانوں کی لڑائی ہے، جس میں آپ اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گئے تو وہ آپ کو اپنے داؤ میں لے آئے گا. تو غفلت نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ موت کے مرحلے میں بھی داخل ہوتے وقت متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ معلوم نہیں کب اندر سے نکلے گا اور آپ پر قابو پا لے گا. کیونکہ ہم میں سے کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو بات رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہی تھی کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا. ہم زیادہ سے زیادہ بھی کہیں تو منافق کر لیتے ہیں. میرا سوال روزمرہ کی زندگی سے ہے. میں 5 سال سے آسٹریلیا میں ہوں اور میں حلال حرام کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اور میں لیبنیز مسلمان کے ساتھ جاب کر رہا تھا. تو اس سے میرا ذکر ہوا. اس نے کہا، اس نے ایک دفعہ ایسے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میکڈونلڈ KFC کھانے کے لیے. مجھے کہا میں یہ نہیں کھا سکتا اور مجھے آپ بھی مسلمان ہیں اور شاید آپ کو بھی نہیں کھانا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے یہ بولا کہ نہیں، یہ ہم نے اس کو فتویٰ لیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے یہ کھا سکتے ہیں. اور یہ بڑا کامن ہے لیبنیز مسلمانوں میں. یہاں پہ بہت امیر ہیں، بہت کامن ہے کہ وہ لوگ کھا سکتے ہیں. اور بحیثیت پاکستانی یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب یہ بڑا پرٹیکولرلی سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حلال ہے. اس کے مطابق یہ کم و بیش ساری دنیا میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور جو ہمارے عرب دوست ہیں، یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ انہوں نے امام شافعی کا ایک فتویٰ ہے یا امام شافعی کی ایک رائے ہے جس کو اس زمانے میں اختیار کر لیا. میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، میں فتوے نہیں دیتا اور ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پرابلم کہاں سے پیدا ہوا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے. اس میں امام شافعی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو آپ نہیں کھا سکتے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں بالخصوص جو جانور جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان میں حرمت کی بنیاد درندگی ہے. انسان کیا ہے؟ انسان حقیقت میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. میرے اندر ایک انسانی شخصیت ہے جو خدا کا نور ہے، اور میرا ایک جسم ہے جو بہرحال ایک حیوانی کا جسم ہے. یعنی اگر وہ انسانی شخصیت نکال دیں تو پھر جیسے دوسرے حیوانات ہیں ویسے ہی میں ہوں.
یہ صرف جسم ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ میری شخصیت میں بھی یہی کشمکش رہتی ہے. یعنی حیوانی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں, یعنی حیوان کی جبلتیں کھانے میں حدود سے تجاوز کروں, پینے میں حدود سے تجاوز کروں, جنس میں حدود سے تجاوز کروں, وہ اندر سے زور لگاتے ہیں. اور میری انسانی شخصیت میں جو خدا کی رہنمائی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اخلاقی لحاظ سے ایک پاکیزہ آدمی بنوں. یہ کشمکش ہے. اس کشمکش میں اب انسان کو یہ شعور دیا گیا یا یہ احساس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کو بڑھائے اور حیوانیت کو کم کرے یا کنٹرول میں رکھے. یہ ساری تعلیم, تہذیب, یہ سب کچھ اسی لیے ہے. مذہب کہتا ہے وہ بھی اسی لیے آیا ہے. چنانچہ یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ اور یہ حیوانیت کی جو علائشیں ہیں ان کو کم کرو. یہ بیسک بات سمجھ لیجیے. ہمارے ہاں جو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہدایت دی گئی وہ اس پر مبنی ہے کہ ایسا کوئی جانور ہم نہیں کھائیں گے اس کا گوشت جس کے اندر درندگی کا پہلو ہو. چنانچہ شیر, چیتے, گدھ, اس طرح کے بے شمار جانور ہیں جن کو ہم نہیں کھاتے, اور یہ ہماری فطرت میں خدا کی دی ہوئی ہدایت ہے. یعنی اس کے لیے کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں کھاتے. 4 چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا. یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل واضح طور پر سفید ہے, کچھ ہیں جو واضح طور پر سیاہ ہیں, لیکن ساری چیزیں بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں جن کو عربی میں کہتے ہیں مشتبہات. تو سوال پیدا, دیکھیے سوالات کیا تھے. پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ بکری تو جائز ہے نا, بالکل, بھیڑ بھی جائز ہے, یعنی یہ اس میں تو کوئی درندگی نہیں ہے, تو میں نے اس کو ذبح کیا, کھایا, جائز ہے. خدا نے اس کو مار دیا تو کیا پھر بھی جائز ہوگی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں, پھر نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کے جسم کا خون نکلنا چاہیے. خون چونکہ درندگی پیدا کرتا ہے, اگر وہ جسم میں جسمانی طور پر نہ کرے تو نفسیاتی لحاظ سے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ میں ہر روز ایک گلاس خون کا بھی پیتا ہوں تو یہ درندگی کا اظہار ہے میری طرف سے. تو اس وجہ سے مردار کو, یعنی جس جانور کے اندر خون رہ گیا ہے, اس کو ممنوع کر دیا گیا. دوسرا سوال بھی پیدا یہ ہوا کہ خود خون, یعنی میں نے گوشت ذبح کیا اور میں گوشت بھی کھا رہا ہوں, کوئی ہڈی بھی اگر چبا لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, گوشت کے بارے میں کوئی پابندی مجھ پر نہیں تھی, تو یہ خون بھی تو آخر اسی حلال جانور سے نکلا ہے نا. تو فرمایا گیا کہ نہیں, اسی لیے تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا, تو خون بھی تمہارے لیے ممنوع ہے. دنیا میں, پوری دنیا کے اندر صرف ایک جانور ہے جو گوٹ کی سپیشیز سے ہے لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں اور گوشت بھی کھاتا ہے, وہ خنزیر ہے. تو وہ بھی مشتبہ ہو گیا کہ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو درندہ سمجھا جائے یا اس کی سپیشیز کا, اس کی جنس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو بھیڑ بکری سے مشابہ قرار دیا جائے. خدا نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ درندگی کا پہلو اس میں غالب ہے, اس کو بھی تم نہیں کھاؤ گے. وہی دیکھیے بنیاد وہی ہے جو چلی آ رہی ہے ہر جگہ کے اندر. پھر اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوا کہ یہ جو میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو انسانوں نے ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کے اور اپنے معبودوں کے نام لینے شروع کر دیے. تو خدا نے کہا کہ نہیں, یہ میرے نام کے سوا, میری سینکشن کے سوا ذبح نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے آپ نے بنیاد سمجھ لیجیے کیا ہے. اس میں نہ امام ابو حنیفہ کو کوئی اختلاف ہے, نہ امام شافعی کوئی اختلاف ہے. ایکسپلینیشن میں نے کر دی ہے, یہ وہ نہیں کرتے, لیکن اس بات میں کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اس طرح منع کر دی گئی ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب آگے دیکھیے کیا ہوا. قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر یہ کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اس سے امام شافعی نے یہ استدلال کیا کہ اہل کتاب کے کھانے میں جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ حلال ہے تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے ذبح کیسے کیا ہے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس پر خدا کا نام لیا یا نہیں لیا. اگر اہل کتاب کے دسترخوان پر کھانا ہے تو یہ کھا لیا جائے گا. یعنی اس بات میں ان کو کوئی اختلاف نہیں, وہ ایک دوسری آیت کی بنیاد پر یہ رائے دیتے ہیں. عالم عرب میں اس رائے کو اختیار کر لیا گیا ہے. آپ نے پاکستان کا حوالہ دیا, ہم اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتے. امام شافعی کی پوری عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور اسی ادب اور احترام کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے منطق, علم کی میزان پر پوری نہیں اترتی. بڑی سادہ سی بات ہے. اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے, بالکل ٹھیک. کیا ان کی میز کے اوپر سور کھانا بھی حلال قرار دے دیا گیا؟ اچھا, مسلمان کا کھانا
تو حلال ہے ہی، اس کے لیے تو قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں تھی. مسلمان کی میز پر سور پڑا ہو تو وہ کھایا جا سکتا ہے. تو جب اس کے معاملے میں وہ اس بات کو جائز قرار نہیں دے رہے تو پھر ذبیحے کے بارے میں کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ تو اصل میں جو قرآن بات کہہ رہا ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل دوسری ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے خون بہنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر کوئی اہل کتاب خدا کے نام پر اس طریقے سے ذبح کر دے تو تم یہ اصرار نہیں کرو گے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے، جیسے کہ یہود کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ سارے شرائط پورے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہودیوں کا ذبیحہ جو بالکل جائز ہوتا ہے، وہ ہمارے ہی طریقے پر ہوتا ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ خود کش حملہ کر کے معصوموں کو مارنا پاکستان میں بھی ناجائز ہے اور افغانستان میں بھی. یہ منطق نہیں اختیار کی جا سکتی کہ افغانستان میں جائز ہے پاکستان میں جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو غیر ذبیحہ کا کھانا ہے وہ مسلمان کے دسترخوان پر بھی ممنوع ہے اور ان کے دسترخوان پر. میں نے آپ کو بات بتا دی. اب آپ کا امام شافعی کی بات پہ اطمینان ہو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، ہم لوگوں کی بات پر اطمینان ہو تو اس کو اختیار کر لیجئے. Any other question? دو شارٹ کوشچنز ہیں. فرسٹ آف آل کہ تقدیر کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. دوسرا ریلیٹ کرتا ہے بینکنگ انٹرسٹ سے. کب سودی نظام کو ڈکلیئر کیا گیا کہ جی یہ غلط ہے، اور آج کل کا جو بینکنگ انٹرسٹ سسٹم ہے کچھ عالم حضرات جو ہے وہ بالکل ہی اس پہ بہت اسٹرکٹلی اس کو منع کرتے ہیں، کچھ کے نزدیک کچھ اور رائے ہیں. تو کوشچن ہے کہ بھائی کتنا اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا جائے. پرٹیکولرلی ہم جب اس ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ادھر تو سارا ہی نظام بینکنگ انٹرسٹ، آلدو وی ہیو آپشنس کہ جی ہم کچھ اور سلیکٹ کر سکیں، لیکن اس کی ریزن کیا ہے کہ سعودی نظام کیوں منع ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ہمارا خالق اللہ ہے. تو خالق نے ہمارے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ حصہ ہے جس میں اس کا فیصلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. مجھے اور آپ کو کہاں پیدا کرنا تھا اس میں ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، کر دیا اس نے. ہمیں کیا شکل و صورت دینی تھی اس میں بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. ہمیں صحیح سالم پیدا کرنا تھا یا کسی نقص کے ساتھ پیدا کرنا تھا یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. ہمارے ماں باپ کون ہوں گے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. ہم دنیا کے اندر کیا صلاحیتیں لے کے آئیں گے، یعنی ایک شاعر کی صلاحیت ہے، ایک مصور کی صلاحیت ہے، ایک انجینئر کی صلاحیت ہے. بے شمار فرق ہے انسانوں کے مابین. ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہے اور ہر آدمی غالب اور میر نہیں ہے. تو کس کو کیا صلاحیت دینی ہے اس کا فیصلہ بھی خدا نے کیا. یہ جو خدا کے فیصلے والا حصہ ہے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. ایک دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمارے اخلاقی وجود سے تعلق رکھتا ہے. ہم ایک مورل بینگ ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں ہم یہ شعور رکھتے ہیں کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. یہ حصہ ہے جس میں ہمیں اسی خالق نے، جس نے وہاں کوئی مشورہ ہم سے نہیں کیا، یہاں اختیار دے دیا اور یہ طے کر دیا ہے کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرو گے لیکن میں اپنے علم کو تمہارے اختیار پر غلبہ نہیں پانے دوں گا. یہ اسی کا فیصلہ ہے. اس دائرے کے اندر ہم کو خود فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ان فیصلوں کے لیے ہم جواب دیں ہیں اور ان فیصلوں کے لیے ہمیں بہت بڑی طاقت دی گئی ہے، ارادے کی طاقت، جس کو ہم استعمال کریں تو ہم اپنی ساری خواہشوں پر قابو پا لیتے ہیں. یہی اصل میں وہ چیز ہے جس سے اعلیٰ ترین شخصیات پیدا ہوئی ہیں. اسی ارادے کو استعمال کر کے خدا کے پیغمبر بنتے ہیں اور اسی کو استعمال کر کے اچھے انسان بنتے ہیں. اس حصے میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کو خود تقدیر بنانے والے نے آزاد کر دیا ہے اس حصے کو. اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں. یہ مختصر بات ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے. ایک حصے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، پابند محض ہیں. تو تقدیر کا تعلق اس سے، اس حصے سے کوئی تعلق نہیں. سود کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بھی بالکل ویسے ہے جیسے خنزیر کی میں نے مثال دی، سور کی مثال دی. یعنی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ درندے، اصل چیز تو درندگی تھی نا. تو درندوں کو ہم پہچانتے تھے، یعنی مذہب کو نہیں بتانا پڑا کہ شیر کا، چیتے کا گوشت نہ کھانا، نہیں بتانا پڑا. لیکن سور کے بارے میں بتانا پڑا کیونکہ وہ ایک مشتبہ گرے ایریا میں آ گیا. اس کے اندر اس کی سپیشیز کے لحاظ سے وہ بکری اور اس کی سے ہے اور وہ کچلیاں بھی رکھتا ہے اور وہ گوشت بھی کھاتا ہے. تو جب مشتبہ ہو گیا تو خدا نے فیصلہ سنایا. بہن یہی معاملہ سود کا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ چوری کر کے کسی کا مال لینا ناجائز، آپ کہیں گے بالکل. ملاوٹ کرنا کوئی بحث کی ضرورت تو نہیں ہے نا.
کسی بوڑھی عورت کے پلاٹ پہ قبضہ کر لینا، کم تولنا، کوئی اشکال تو نہیں ہے نا. یہ بالکل واضح چیزیں ہیں. آپ مغرب میں چلے جائیں، مشرق میں چلے جائیں، امریکی سے پوچھیں، برطانوی، سب کہیں گے کہ یہ بالکل ناجائز ہے. ایک معاملہ ایسا تھا جس کے بارے میں وہی گرے ایریا پیدا ہوا. کیسے ہوا؟ آپ مجھے ایک گھر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کرائے پہ میں آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ کے پاس جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں مجھے ایک کرسی چاہیے کرائے کے لیے، مجھے ایک تقریب منعقد کرنی ہے. تو کرایہ ہم چیزوں کا لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. روز ہوتا ہے نا. جہاز میں آیا تو کرایہ دے کے آیا ہوں. مکان ہے آپ نے، یہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہوں گے، سب نے اپنا گھر تو نہیں بنا لیا ہوگا نا، بہت سے لوگ کرائے پہ رہ رہے ہوں گے. تو کرائے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی آپ کو اپنے مکان یا اپنی سائیکل یا اپنے ٹیلی ویژن یا اپنی کسی چیز کو استعمال کا حق دیتا ہے اور اس کے معاوضے میں آپ سے ماہ بماہ کچھ لے لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہی کام اگر روپے کے ساتھ کر لیا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یعنی آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو 1 کروڑ روپے کا مکان کرائے پہ دے دیا اور میں آپ سے 1 لاکھ روپے مہینے کا اس پہ کرایہ لے رہا ہوں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. لیکن کیا یہی کام اگر آپ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ قرض لینے کے لیے آئے تو پھر بھی میں کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ روپیہ آپ لے جائیے اور میں اس کے اوپر 1 لاکھ روپیہ مہینے کا لیا کروں گا. کیا میں روپے کا کرایہ بھی لے سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال تھا. اس کا فیصلہ خدا نے سنایا ہے کہ یہ دوسری چیز جائز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی دلیل کیا ہے. دیکھیے، میں نے 10 کروڑ روپے کا مکان آپ کو کرائے پہ دے دیا، آپ کرایہ دے رہے تھے، میں نے کہا میرا گھر خالی کر دو. زیادہ سے زیادہ دوسرا گھر ڈھونڈیں گے نا، اور تو کوئی مصیبت نہیں آ گئی آپ کے اوپر. تو مکان کیا ہے؟ یہ یوزیبل چیز ہے. یوزیبل چیز کا کرایہ لینے کا آپ کو حق ہے. کنزیومیبل چیز کے اوپر اگر آپ مانگتے ہیں تو 10 کروڑ روپیہ اگر آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے تو یہ فوری طور پر مجھے واپس نہیں کیا جا سکتا. اس نے اصل میں فنا ہو جانا ہے، یہ کہیں استعمال ہونا ہے. تو آپ کو اس کو پیدا کرنا پڑے گا. اس نازک فرق کو سامنے رکھ کر خدا نے فیصلہ دیا کہ نہیں، آپ یوزیبل چیزوں کے اوپر کرایہ لے سکتے ہیں، آپ کنزیومیبل چیزوں کا کرایہ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ظلم ہو جائے گا. اس آدمی نے وہ چیز بھی پیدا کرنی ہے جب آپ واپس چاہیں گے. بھائی میں نے آپ سے سائیکل کرایہ پہ لی ہوئی، آپ جب چاہے واپس لے لیں، لیکن 1000 روپیہ اگر لے لیا ہے تو وہ تو میں اگر استعمال کر بیٹھا ہوں تو مجھے اب کما کے دینا پڑے گا نا آپ کو کہیں سے. اس لیے وہ دوہری مشقت ہے جس کو اللہ نے ظلم قرار دے دیا. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں پرابلم کیا ہے. اور یہ کوئی قرآن نے اس کو نہیں کیا، یہ بائبل میں بھی ایسے ہی ہے. یہ ہمیشہ سے خدا کا فیصلہ ہے. جیسے سور کے بارے میں ہمیشہ سے خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ مشتبہ جانور جو ہے اس میں درندگی کا پہلو غلبہ رکھتا ہے، اسی طرح اس ٹرانزیکشن کے بارے میں بھی خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس میں تم دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہو. تو زیادتی، ظلم، یہ ہے جس کو روکنے کے لیے خدا نے اپنا فیصلہ سنایا. یہ اصل بات ہے، منع کیوں کیا گیا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے ہمارے موجودہ نظام کے اوپر. یہ جو روپے کا کرایہ لینے کا طریقہ تھا، اس میں آپ پرانے مہاجروں کی اگر تاریخ سے واقف ہیں تو بڑے غیر معمولی ظالم ہوتے تھے. میں آپ کو اب آج کے زمانے کا بتاتا ہوں کہ ملیشیا میں چینی لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، اور بالکل جو وہ لون شارک جس کو کہتے ہیں نا، یعنی ان کے اپنے آسامی ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے باقاعدہ گنڈا گردی کرتے ہیں. ایک پورا درد سر بنا ہوتا ہے حکومت کے لیے، جس طرح کے، اور بعض اوقات 1000 رنگٹ دے کے وہ اس کے اوپر روز کے 20 رنگٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک ٹیکسی چلاتا ہے تو وہ اپنا دے کے فارغ ہو جاتا ہے. یہ صورتحال جو تھی یہ قدیم زمانے میں تھی. اس وقت لوگوں کو اللہ کی بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی. اس کے بعد بینکاری کا نظام وجود میں آ گیا، پورا سسٹم بن گیا. تو اس سسٹم میں جو وہ ظلم تھا وہ کم ہونا شروع ہوا، بہت کم ہونا شروع ہوا. کم ہوتے ہوتے آخری درجے میں آ گیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اب بھی اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا؟ تو ہمارے علماء کے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علماء ایسے ہی نہیں بات کر رہے ہوتے، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی. تو ان میں 2 نقطہ نظر بن گئے. ایک کا نقطہ نظر یہ کہ نہیں، وہ جو ظلم تھا وہ اگر سیر تھا تو ٹھیک ہے، چھٹانک رہ گیا لیکن ہے. اور دوسرے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، وہ چھٹانک ہے لیکن چھٹانک کو نظر انداز کر دیا جائے، اتنا ظلم شاید اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں کریں گے. یہ ہے بنیادی اختلاف، پہلے اس کو سمجھ لیجیے. تو اب آپ چاہیں گے کہ میں اپنا نقطہ نظر آپ کو بتاؤں،
تو میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اس رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کے اندر وہ چیز موجود ہے. لہذا اگر یہ بینکاری کا نظام صرف 2 چیزوں کو مان لے تو پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. یہ انسانیت کی ضرورت ہے, یہ کاروبار کی ضرورت ہے, تنظیم زر کے لیے یہ ناگزیر ادارہ ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں وہ الٹا پہیا چلانے کی کوشش کرتے ہیں. 2 چیزیں ابھی بھی اس کے اندر ایسی ہیں. ایک یہ کہ جس وقت یہ بینک کیا کرتا ہے, آپ بینک کو اپنے حوالے سے نہ دیکھیے. بینک اصل میں کیا کرتا ہے, بینک کاروباروں کے لیے, فیکٹریوں کے لیے, صنعت کے لیے پیسہ دیتا ہے. اصل میں وہ قرض دے رہا ہوتا ہے, اس کا اصل کام وہ ہے. تو آپ سے پیسہ جمع کرتا ہے اور وہاں دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر کہیں 4%, کہیں 5%, کہیں 10% وہ ان سے لیتا ہے. تو صرف 2 باتیں ہم کہتے ہیں. ایک یہ کہ جس کاروبار میں آپ نے یہ فائنانسنگ کی ہے, میں نے لفظ تبدیل کیا, یعنی بات شروع ہوئی تھی لون سے, حقیقت میں اب یہ لون نہیں رہا, یہ بنیادی طور پر فائنانسنگ ہو چکی ہے. تو جس میں آپ نے فائنانسنگ کی ہے, آپ یہ اس کے ساتھ مان لیجئے کہ اگر اس کاروبار میں ایک متعین مدت تک مسلسل نقصان ہوتا رہے تو آپ صرف پرنسپل کا مطالبہ کریں گے, پھر آپ سود کا یا نفع کا مطالبہ نہیں کریں گے. اور اگر کاروبار بند ہو جائے اور ڈکلیئر کر دیا جائے کہ آج کاروبار بند ہو گیا ہے, اور آپ کے آڈیٹر مطمئن ہو جائیں کہ کاروبار جنونلی بند ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد بھی آپ پرنسپل کا مطالبہ کریں گے, اس کے اوپر مزید نہیں کریں گے. یہ 2 باتیں اگر مان لی جائیں تو موجودہ بینکاری نظام جس میں کوئی خرابی نہیں. سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایڈمٹ میں. تو میرے چھوٹے چھوٹے 2-3 پوائنٹس ہیں میں ریز کرنا چاہتا ہوں. پہلے سب سے پہلے یہ ہمارے عام ایک روایت ہے, عام ایک بات کرتے ہیں کہ جی خدا کی مرضی کے ساتھ بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو یہ ہمارے ملا حضرات عام کہتے ہیں. تو اس میں جب پھر کوئی چور نہیں ڈرتا, قاتل نہیں ڈرتا, اچھے کام کرنے والا اس کی اچھائی اس کی کریڈٹ میں نہیں جاتی. ایک میں آپ کو کمنٹ چاہوں گا. سیکنڈ چیز ہے, آپ سب مجھے ڈیفینیشن عالم کی کر کے بتائیں کہ عالم کیا ہے. ہم ایک بندہ جس کو 4 آیتیں آتی ہیں, 4 حدیثیں آتی ہیں, کیا وہی ہے عالم ہے, یا اس کے ساتھ اس کے پاس سائنٹیفک نالج بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے میں میلبرن میں تھا, تو وہاں ایک پاکستان سے بہت جید قسم کے عالم آئے ہوتے ہیں. ان کو یہی جو کوشچن آپ سور کے متعلق کھانے کے متعلق کسی بچے نے کیا, یہاں کا گرونا بچہ تھا کہ وائی کانٹ بی بیکن. تو انہوں نے کہا کہ اس جانور کے اندر ہومو سیکسولیٹی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, اس لیے ہم نہیں کھاتے. یہ میں نے خود سنا. تو ایک عالم جو پاکستان میں اپنے آپ کہتا ہے کہ میں وہ یہاں علم کو بڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا. تو ایک اس میں تھوڑی سی کمنٹ چاہوں گا. تیسرا پوائنٹ سے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ انسانی ارتقاء کی بات کی آپ نے, اس کے بعد ایولیوشن میں ہم آتے ہیں. آپ نے بات کی کہ انسان جو ایک ہی آدم ہوا کی اولاد میں سے ہے, لیکن ہم لوگ جو سائنٹسٹ ہیں وہ اور چیز دیکھتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایولیوشن ہوئی ہے جس کی عام تھیولوجی کی. تو میری نالج جو تھیولوجی میں ہے, آئی کین سی آل دی سیکوینس کیسے انسان جانور ڈیولپ ہوئے ہیں. تو وہ کین سی دیٹ لیڈ ٹو ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ. تو وہاں سے یہاں ہمیں یہ نالج دیا جاتا ہے کہ لوسی اس کے ساتھ جو ایک فیمیل تھی, اس سے ساری جنریشن اسپریڈ ہوئی. تو یہ میرا کہنے کا مراد ہے کہ ہمارے نالج میں جو سائنٹیفک نالج میں اور ہمارے جو روایتی نالج میں فرق ہے. تو اس میں ہم کیسے اس ڈفرینس کو ختم کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے حافظے کا امتحان لے لیا ہے کہ اب میں یاد بھی رکھوں کہ کس ترتیب سے آپ نے سوالات کیے ہیں اور کس ترتیب سے میں جواب دیا. تو یاد کراتے رہیے, میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو بھول جاتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ 10 سوالات کر دیتے تھے ترتیب سے, تو میں اسی ترتیب سے جواب دے دیتا تھا, لیکن اب ذہن سے بات نکل جاتی ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا, یہ بات قرآن مجید نے ایسے نہیں کہی. اصل میں ہمارے ساتھ ایک بڑا المیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو پڑھ لینا چاہیے. چھوٹی سی کتاب ہے, اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہفتے میں آپ اس کی چند آیتیں بھی پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ سال میں
اس کا ترجمہ سمپل ٹرانسلیشن، کوئی تفسیروں میں نہ جائیے، سادہ ترجمہ انگریزی کا لے لیجئے، کوئی لے لیجئے. قرآن کے الفاظ یہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمھا، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. یعنی وہ بات نہیں کہی. خدا کی مرضی کسی بری چیز کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کا دیا ہوا اذن ہے، اس نے اختیار دیا ہے جس کے تحت کوئی کفر کہہ رہا ہے، کوئی دشنام کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، یہ اس کا دیا ہوا اختیار ہے. لیکن کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہوتا ہے. تو خدا کے علم سے نہیں نکل جاتے ہم. اس نے خود یہ بتایا، میں نے ابھی اس نوجوان کے سوال میں یہ عرض کیا کہ تمہاری زندگی کا یہ حصہ، تمہارا جو مورل وجود ہے، اس کو میں نے اپنے علم کا پابند نہیں کیا. میں نے اس میں تمہیں آزادی دے دی ہے، تم اس میں خود فیصلے کرو گے، اور اس میں تمہارا ارادہ ہے جس کے لیے میں تم سے جواب طلب کروں گا. تو اس چیز کو بعض لوگ یہ کہنے کی بجائے کہ کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے، اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں گرتا. قرآن میں یہ بات اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. جو دوسری بات آپ نے کی وہ ذرا یاد دلا دیجیے مجھے. عالم کی ڈیفینیشن، یہ سب سے ایک آپ نے نازک اور مشکل سوال کیا ہے، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کا جواب دینا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک اچھے ڈاکٹر کی ڈیفینیشن بھی شاید بہت مشکل ہے. اصل میں انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گئے تو اب آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شعبے کا ماہر ہے، یہ FRCS ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو کچھ سٹینڈرڈ بن گئے دنیا کے اندر جن کی بنیاد پر آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی. یعنی ایک زمانے میں تو وہ طریقہ تھا کہ جس میں لوگ اصل میں بہت بڑے بڑے علماء کے پاس، اور یہ کوئی صرف دین کے علم کے ساتھ نہیں تھا، جاتے تھے اور انفرادی طور پر ان سے سیکھتے تھے. ایک زمانہ ایسا رہا ہے، وہ مغرب میں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی اسی طرح تھا. پھر انسٹیٹیوشنز بننے شروع ہوئے آہستہ آہستہ. وہ ہمارے ہاں اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئے، دینی علوم کے بھی نہیں ہوئے. اور ہماری جو قومی حکومتیں رہیں ان کو بھی کچھ بہت زیادہ اس سے اس طرح کی دلچسپی نہیں ہوئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑا کنفیوژن اس میں پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک دیکھیے اس کا بڑا سادہ اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عالم کی حیثیت سے پیش کریں. اللہ نے انسان کو بڑی عقل اور بڑی بصیرت دی ہے. وہ اگر واقعی دین سے اتنا کنسرن رکھتا ہو جتنا ہم اپنے بچے کی صحت سے رکھتے ہیں، تو چند دنوں میں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون آدمی ٹھیک بات کہہ رہا ہے اور کون آدمی ٹھیک بات نہیں کہہ رہا. یعنی یہ ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ دین کے علم کے معاملے میں ہم تھوڑے سے بے پرواہ ہوتے ہیں. ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ اچھا 2 یا 4 لوگ کوئی مختلف بات کہہ رہے ہیں تو جائیں، اب اس کو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کنسرن نہیں ہوتا. یہی صورتحال اگر آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پیش آ جائے یا اپنی صحت کے بارے میں پیش آ جائے تو آپ اتنے بے پرواہ نہیں ہوں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے. اور دین کے علم کو جاننے کے معاملے میں وہی میں نے عرض کیا، اگر ہر مسلمان اللہ کی کتاب کو ایک بار پڑھے ہوئے ہو تو وہ اتنی بڑی روشنی دے دیتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کا علم کتنا ہے اس کو جاننے میں آپ کو غلطی لگ جائے، وہ عالم صحیح کتنا ہے اس کو جاننے میں غلطی نہیں لگ سکتی، کیونکہ وہ آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، معیار ہے. یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ خدا کی کتاب کی روشنی میں بات کر رہا ہے یا اس کے ہٹ کے بات کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا بے پرواہی کو کم کر لینا چاہیے ہم سب کو. یعنی یہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. ایولیوشن کا سوال بہت تفصیلی سوال ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھایا تو ساری دنیا میں جا رہا ہے، اور کم و بیش اس کے ساتھ ایک عصبیت بھی وابستہ ہو گئی ہے. لیکن جس کو سائنٹیفک کسی چیز کا ثبوت کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. یعنی میں ساری زندگی پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس میں بہت لطیفے ہوئے ہیں. موقع ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں اس کی پوری تفصیلات رکھ دیتا اور آپ کو یہ بتاتا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوا ہے. اور صرف ہم مذہبی لوگ ہی نہیں، سائنس بھی کیسے کیسے تعصبات میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور جو چیز ایک بار مان لیتے ہیں اس کا اگر خاص طور پر چھوڑنے کا کے نتیجے میں مذہب کی طرف آنے کا اندیشہ ہو تو کس طریقے کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن وہ پھر ایک بہت تفصیلی لیکچر کا موضوع ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ آپ کے سامنے ایک دوسری چیز بھی آ جائے. یعنی آپ ایک سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے ایولیوشن کا افسانہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں اور پڑھتے ہی آ رہے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو ساری غلطی لگ رہی ہے وہ خالق چونکہ ایک ہے تو مشابہتوں سے لگ رہی ہے.
यानी उसकी मखलूकात, खालिक एक है ना, एक मुसव्विर की तस्वीरें हैं बनी हुई, तो उसने इनके अंदर जो एक दूसरे से मुशाबियत रखी है वो बायस बन रही है, लेकिन वो उसकी तख्लीक का प्रोसेस बयान करता है कि मैंने क्या किया। वो ये कहता है कि ये देखो, हाजिर को देखो क्या चीज़ है। इस वक्त बच्चा कैसे पैदा होता है, यानी मेरे अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है, मैं यही साग दाल गोश्त खाता हूँ, ये खा के मेरे अंदर जाता है, ये वहाँ प्रोसेस होता है, इसके प्रोसेस होने के बाद एक पानी का कतरा बनता है, एक एग बन जाता है, इन दोनों को मिलाने के बाद जिंदगी शुरू हो जाती है और उसके बाद एक हैरत अंगेज चीज बन के सामने आ जाती है 9-10 महीने के अंदर। जानवरों में कहीं थोड़ा बहुत मुद्दत का फर्क पड़ जाता है। ये जो प्रोसेस इस वक्त आप देखते हैं, खुदा कहता है मैंने पहले भी तख्लीक की पैदा हर स्पीशीज की इसी प्रोसेस से की है, लेकिन माँ के पेट के नहीं, अंदर जमीन के पेट में बिल्कुल यही प्रोसेस इख्तियार की है। ये मैंने सिर्फ इशारा किया क्योंकि ये बहुत तफसीली बहस है। इसी प्रोसेस के साथ मैं एक लंबे अरसे तक पहले तुम्हारा हैवानी वजूद बनाता रहा हूँ। ये जो तुमको मिलते हैं आसार जितने भी मिल रहे हैं या फॉसिल्स के रिकॉर्ड मिल रहे हैं, ये उस दौर के हैं जब मैं हैवानी वजूद को जमीन के पेट से बनाता था और तमाम मखलूकात के साथ ये करता रहा हूँ। फिर वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आया कि सुम्मा जाल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, मैंने इस प्रोसेस के अंदर ये चीज पैदा कर दी कि अब ये अपनी औलाद खुद पैदा कर ले। ये दूसरा मरहला था। इस दूसरे मरहले के बाद भी ये कहता है कि सुम्मा सव्वा हो, मैंने फिर उसको भी कुछ नस्लों से गुजारा और फिर उसके बाद उनमें से 2 का इंतखाब करके उनको इंसानी जिंदगी दी और वो तुम्हारे आदम व हव्वा बाप थे। ये कुरान कहता है। तो आप इस पर भी गौर कीजिए, उस पर भी गौर करते रहिए। जो नजरिया ज्यादा बेहतर, ज्यादा साइंटिफिक लगे उसको मान लीजिए। मैं कोई मजहबी अपील नहीं कर रहा। काफी इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम के लिहाज से फैमिलीज में बच्चों की परवरिश क्या अप्रोच होनी चाहिए, और दूसरा ये कि कुरान में इस्लाम में ये समझा जाता है कि मर्द को जो है वो एक हेड ऑफ द फैमिली दर्जा मिल जाता है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी टाइप की जिंदगी यहाँ गुजारते हैं, उसमें इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए और इस पर अमल किया जा सकता। बच्चों के बारे में देखिए, मैं एक सादा सी बात आपके अर्ज करता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं वो उनके सामने खुद बन के रहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे को रोज तलकीन करें कि बेटा झूठ नहीं बोलना और फिर उसी बच्चे से ये कहें कि वो बाहर जो आदमी है उसको कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। ये नहीं हो सकता। जिस वक्त आपके यहाँ औलाद पैदा हो जाए और वो ज़रा शऊर की उम्र के करीब आए तो हर शख्स को ये समझ लेना चाहिए कि उसका रोमानवी दौर ख़त्म हो गया है। अब वो एक जिम्मेदार इंसान की हैसियत से माँ भी और बाप भी, ज़ाहिर है कि दोनों को बच्चा सबसे पहले आइडियलाइज करता है, उन्हीं को देखता है। तो आप जो अखलाक, जो किरदार, जो सीरत पैदा करना चाहते हैं उसके अंदर कोशिश कीजिए कि खुद उसका नमूना बन के रहिए। और उसके बाद आपको शायद ज़ुबान से कोई बहुत बातें कहने की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे आपसे आप उसको सीखेंगे। और मैं आपको अपने तजर्बे की बात बताता हूँ कि अगर उसके बाद थोड़ा बहुत इनहराफ भी होगा तो वो इस तरह लौटेंगे आपकी तरफ, यानी अगर आप सब्र के साथ अपने आला किरदार पर कायम रहे तो इस तरह लौटेंगे कि शायद वो ठीक रहते तो तब भी इतनी मोहब्बत आपसे ना करते। लेकिन ये है एक रियाज की बात, इसलिए कि वाज सुना देना बहुत आसान है, घर के अंदर हर आदमी बरहना होता है हकीकत में। यानी वहाँ तो कपड़े नहीं होते ना आपके ऊपर, जो बीवी कर रही है वो भी देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आप किस तरीके से आगे चीखते हैं, आप कैसे प्लेटें उठा के मारते हैं, आप माँ के साथ क्या करते हैं, आप बाप के साथ क्या करते हैं, ये सब कुछ बच्चा देख रहा होता है। तो अगर आप ये सारी तस्वीर उसके सामने रखते हैं और ये फिल्म शबो रोज वो देखता है तो उसके बाद ये वाज कोई अहमियत नहीं रखता कि तुम ये बनो और ये बनो और ये बनो। आप वो बनिए जो आप उसको बनाना चाहते हैं। एक दूसरी चीज ये कि इंसान को अल्लाह ने बनाया इस तरह है कि ये जानवरों की तरह जबिल्लतों का, इंस्टिंक्ट्स का पैरो नहीं रहता। इंस्टिंक्ट्स तो है उसके अंदर, इसको तहजीब की जरूरत होती है। तहजीब ये जिसके लिए हम तालीम देते हैं, यानी चूंकि इंसान को तहजीब की जरूरत है, इस वजह से हमें तमाम इंसानों के आबादियों में कुछ ना कुछ तालीम का बंदोबस्त करना पड़ता है। वो स्किल्स सिखाने के लिए भी होती है और वो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी। तो उसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करें कि अपने बच्चे को आप इस तरह का एहतमाम करें, खुद करें या
اس کا کوئی اہتمام کریں. اور میرا خیال ہے کہ اب شاید یہ کوئی مشکل نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جدید ذرائع نے بہت سی چیزیں کر دی ہیں, عام کر دی ہیں. آپ اللہ کی کتاب اس کو سمجھ کر ایک بار, اور اس کے لیے بھی جلدی نہ کیجیے. یہ ہماری مائیں یہ کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں تم ختم کرو اس کو. نہیں, ایک ہے قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک کرنا یا اس کو پڑھو, ایک الگ چیز ہے بالکل. ایک دوسری چیز کو سمجھ کے پڑھنا, یہ عمر کے ساتھ ہوگا. یعنی آپ 5ویں 6ٹھی جماعت میں جا کے اس کو شروع کریں اور یہ 10ویں 12ویں تک جا کے کہیں 12 سال کی جو بنیادی تعلیم ہے اس میں اس کو ختم ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ اس کو کرتے رہیے. اس کے بہت سے ذرائع اللہ تعالیٰ نے اب پیدا کر دیے ہیں. میں خود اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایک اس طرح کا آن لائن سسٹم بن جائے کہ بچے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں, اپنے دین کو ضروری جان سکیں. یہ ایجوکیشن دینا ضروری ہے. جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ وہاں کا تعلیمی نظام اس ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا, تو یہ ضرورت آپ کو خود پوری کرنی ہے. اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے لیے بھی پورا کیجیے اور اپنے بچوں کے لیے پورا کیجیے. بس اس کے بعد آپ کا فرض پورا ہو گیا. وہ جب بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنا ہے, اور اس فیصلے میں وہ اس راستے پر بھی رہ سکتے ہیں جو آپ نے ان کو دکھایا ہے, اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. پھر وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ خدا نے زمین کو آزادی دے رکھی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد ہم کو کوئی تشدد کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بس ہم نے جو ذمہ داری تھی ہماری اس کو سلیقے تہذیب کے ساتھ ادا کر دیا. آپ ظاہر ہے خود جب دین سیکھتے ہیں, تیسری اور آخری بات یہ ہے, تو کچھ اہل علم کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے, اور وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, تو اپنے بچوں کو بھی ان کا تعارف کرا دیجیے تاکہ جس وقت وہ ذہنی سطح میں اس جگہ پہنچیں جہاں ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں, جہاں ان کے ذہن میں شکوک کے کانٹے ہوں, تو وہ کسی اچھے صاحب علم کے ساتھ ایک کمیونیکیشن پیدا کر چکے ہوں تاکہ تبادلہ خیالات کر سکیں. یعنی میں تبادلہ خیالات کہہ رہا ہوں, اور علماء کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ نئی نسلوں کو تبادلہ خیالات کا موقع دے دیں. یعنی یہ ضروری ہے تاکہ ان کا ذہن اس معاملے میں صاف ہو. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کو کرنا چاہیے. دوسرا سوال ذرا یاد دلا دیجیے. ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام باقی ساری جو تہذیبیں ہیں ان سے جن چیزوں میں مختلف ہے بنیادی طور پر, یعنی میں اب سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, عقائد وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. تہذیبی لحاظ سے ہم جن چیزوں میں مختلف ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان ہونے کے لحاظ سے بالکل برابر ہے. اور یہ تعلیم شاید اگر علمی دلیل کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف ہم پیش کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اپنی کتاب کی روشنی میں کہ سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں, اور آدم و حوا کے مابین کوئی فرق نہیں خدا نے کیا تھا. مرد عورت سب بالکل برابر ہیں, ہر لحاظ سے خلقت پیدائش میں اللہ نے ان کو برابر رکھا ہے. یہ ہے پہلی بات. لیکن وہ رشتوں میں برابر نہیں ہے, یعنی اپنی پیدائش خلقت کے لحاظ سے سب برابر ہے, رشتوں میں برابر نہیں ہے. جس وقت میرے ہی جیسا ایک شخص مجھے جنم دیتا ہے اور میرے ہی انسانی وجود سے تعلق رکھنے والی ایک عورت مجھے پیدا کرتی ہے, تو وہ عورت ہی ہے اور وہ مرد ہی ہے. لیکن اب وہ کیا ہو گیا ہے, وہ ماں اور باپ بن گیا ہے. تو ماں اور باپ کے رشتے میں وہ مجھ سے برتر ہے, وہ احترام کی جگہ پر ہیں, اور وہ اتنے برتر ہیں کہ والدین کی حیثیت سے خدا کے بعد ان کا درجہ رکھ دیا گیا ہے. یعنی اس بنیادی بات کو سمجھ لیجیے کہ ہمارے مذہب میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے, نہ اجمی میں, نہ عربی میں, نہ گورے میں, نہ کالے میں, نہ عورت میں, نہ مرد میں, کوئی فرق نہیں. یہاں تک کہ انسانیت کے حد تک کسی عبقری اور جینیس میں بھی اور ایک عام کسان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. انسانیت کے لحاظ سے وہ بالکل برابر ہیں, لیکن رشتوں میں برابر نہیں ہے, کیونکہ خدا نے دنیا بنائی اس طرح ہے کہ اس میں اگر رشتوں کا باہمی احترام اور فرق مراتب ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ جانوروں کا جنگل بن جائے گی. تو اس کو بہت محکم ہمارے یہاں قائم کیا گیا ہے. وہی عورت ہے, ایک ماں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ میری ماں کے درجے پر جب چلی گئی ہے تو وہ اب عورت نہیں رہی محض, وہ ماں بن گئی ہے. اور جب وہ ماں ہے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری تہذیب میں وہ 40 سال کے بیٹے کو تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ آنکھ نہیں اٹھاتا اس کے سامنے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رشتے کا ایک احترام ہے. ماں ہے میری, باپ ہے یہ. تو اب ذرا تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے. جو میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے
قرآن کہتا ہے کہ اس میں شوہر کو اسی طرح ایک درجہ برتری حاصل ہے. موجودہ زمانے کی عورت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قرآن کو اس پر اصرار ہے. ٹالرنس کے اوپر آپ کا لیکچر جب ایکسٹریم لیمٹس ایسی سچویشن آتے ہیں جب ٹیسٹ ہونے لگ جائے آپ کی ٹالرنس، جیسے خاکے بنا دیے، یوٹیوب کی ویڈیو بنا دی، قرآن مجید چلا دیا، تو کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں، کم سے کم میری 40 سال کی پبلک لائف میں میں اگر گنوں تو شاید بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں کوئی 20 کے قریب میں گنوا سکتا ہوں. جب ہم ان میں ٹالرنس نہیں دکھا سکے تو ہم نے کیا اچیو کیا ہے. ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے نا پیچھے پلٹ کے کہ کیا حاصل ہوا ہے. تو کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر، ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں استدلال کے ساتھ دوسرے آدمی کی غلطی واضح کرنی ہے. یعنی یہ خاکہ کیوں بنا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جذبات میں آ جائیں، ایک یہ ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ یہ کیوں بنا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، سبب کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ظاہر ہے کہ بڑی تفصیل کا موقع یہ نہیں ہے. ان 20 کے 20 واقعات کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. قرآن کی کوئی آیت مس انٹرپریٹ ہو گئی ہے، کوئی حدیث مس انٹرپریٹ ہو گئی ہے، کوئی واقعہ لوگوں تک غلط پہنچ گیا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہاں سے پہنچا ہے؟ ہمارے پاس سے پہنچا ہوتا ہے. یعنی وہ خود بھی نہیں ہوا ہوتا، ہمارے ہی پاس سے پہنچا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے علماء فوری طور پر غور کریں کہ وہ اصل بات کو واضح کرنا چاہیے، اور وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو بالکل تنہا کر دینا چاہیے. یعنی سارے دنیا کے اندر سارے انسانوں نے کان نہیں بند کیے ہوئے، آنکھیں نہیں بند کی ہوئی. ہمیں بہت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ وہ اصل چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میرے نزدیک اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے اس سارے معاملے سے نمٹنے کا. اگر کبھی ہم مسلمان اور خاص طور پر ہمارے نوجوان یہ طریقہ اختیار کر چکے ہوتے تو پہلے کے بعد دوسرا واقعہ بھی نہ ہوتا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، واقعے پر واقعہ بھی ہو رہا ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکے. اور کرتے کیا ہے، اپنے بازار برباد کر دیے، اپنے شیشے توڑ دیے، اپنے لوگوں کو مار دیا، 5-7 معصوم لوگوں کی جان لے لی. اس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا. کتنی المناک صورتحال ہے. کیا خاکے غائب ہو گئے ہیں؟ ابھی بھی موجود ہے. کیا وہ فلم جس کے کلپس تھے وہ غائب ہو گئے؟ ابھی بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو بازاروں اور سڑکوں پر لوگوں کو لائے تھے جذبات میں، وہ کدھر ہے؟ اب کہاں ہے؟ چلے گئے نا سب کے سب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم نے سوائے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا جائزہ لے کے دیکھیے. میرے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ علمی طور پر جائزہ لیں کہ ہوا کیا ہے، پرابلم کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آدمی سمجھ لے گا، لیکن جب آپ اس جگہ سے پرابلم کو ایڈریس کریں گے تو باقی دنیا سمجھ لے گی. تو انٹرپریٹیشن میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے، کوئی خرابی ہوئی ہوتی ہے. یہ چونکہ ایک بڑا نازک اور حساس موضوع ہے، ورنہ میں آپ کو 2-3 واقعات کا تجزیہ کر کے بتاتا. مسلمانوں میں سننے کا حوصلہ کم ہے کہ دیکھیے یہ خاکہ یا یہ چیز وجود میں اصل میں یہاں سے آئی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجرم خاکہ بنانے والا کم اور ہم زیادہ ہیں. جی بینکنگ سیکٹر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ سود کھانا یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے. خواہ وہ چھٹانک ہو، خواہ وہ ایک تولا ہو، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اس کو قرآن مجید نے بتا دیا، فیصلہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اس برائی یا اس خرابی کو جو چیزیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی روک دیتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں دین کی تعبیر میں کہتے ہیں تعاون علی الاسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پوری طرح عرب پر کنٹرول حاصل کر لیا تو اس کے بعد سود تو ہمیشہ سے منع تھا. میں نے آپ کو بتایا وہ بائبل میں بھی اسی طرح منع ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ جو سپورٹ کرنے والی چیزیں تھیں ان کو بھی ممنوع قرار دے دیا. یعنی سود آؤٹلا ہو گیا تو ممنوع قرار دے دی گئی. اس وقت سود آؤٹلا نہیں ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ غیر مسلم ملکوں کے اندر معیشت کی بنیاد ہے، مسلمان ملکوں کی بنیاد ہے. ایران اور سعودی عرب جہاں پر 2 اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے قائم ہے، وہاں پر بھی ختم نہیں کیا جا سکا. تو اس وجہ سے میرے نزدیک جب تک مسلمانوں کی حکومتیں اس کو آؤٹ لا نہیں کرتی یا دنیا اس کو آؤٹ لا
نہیں करती, उस वक्त तक सपोर्ट के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। यानी आप बैंक में काम करते हैं, आप दयानतदारी से अपना काम करें, अपनी तनख्वाह लें, लेकिन सूद किसी हाल में न रहे, यानी अपने रुपए के ऊपर। जिस वक्त इसको आउटला कर दिया जाएगा, कोई एक दिन खुदा करे ऐसा आए कि हम ये कहें कि आज से ये बंद है, उसके बाद बैंक की मुलाजमत भी हराम हो जाएगी। अगला ये क्वेश्चन जैसे उन्होंने करवाया, मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन कर दें कि अगर कोई सूद दे रहा है, जैसे अगर दूसरे मकान लिए, तो वो भी सपोर्ट में आता है या वो तो किसी तरह भी सपोर्ट में नहीं आता। सपोर्ट में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जिस वक्त महाजन लोग अपनी असामियाँ ढूंढने के लिए लोगों को भेजते थे कि जाओ ज़रा हमारे लिए पकड़ के लाओ, वो सपोर्ट कर रहे होते थे। उस ज़माने में उन्होंने बंदे रखे हुए होते थे जो लिखते थे उनकी दस्तावेजात, और आमतौर पर उन्हीं के हामी होते थे, वो सपोर्ट में आते हैं। कर्ज लेने वाला कैसे सपोर्ट में आ जाता है? किसी तरह भी नहीं आता। वो तो एक ज़रूरत पूरी करने गया और उसने किया क्या है, यानी वो अपनी हलाल कमाई में से कुछ देगा, लेने तो नहीं जा रहा कुछ भी। तो कोई नाजायज चीज लेना मना हुआ करता है, वो देना मना कब से हो जाएगी? हाँ, जिस वक्त आप रोक देंगे, जब आप कहेंगे आज से सूद का कारोबार पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर बंद कर दिया गया है, तो फिर जाहिर है कि आप अगर सूद पे कर्ज लेने भी जाएंगे तो आपको रोका जाएगा। ये फर्क है जिसको ना करने की वजह से हमारे यहाँ खराबी हुई। यानी लोगों को ये मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर क्या किया था। एक वो अहकाम है जो जब उसको कानूनन ममनू किया जाएगा उसके बाद नाफिज होंगे, और एक वो अहकाम है कि जो हर वक्त है। तो सूद बना तो हर वक्त है खाना, लेकिन उस पे जाके कर्ज लेना, उस पे जाके उसकी दस्तावेज लिखना, उसके कारोबार में काम करना, ये तो पहले आप मना करें ना, उसको बंद करें, उसके बाद ये भी नाजायज हो जाएगा। ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फिरका वारात आग लगी हुई है, उस आग से किस तरह बचाया जा सकता है? ये जो इस वक्त जो आग लगी हुई ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ऐसा कोई भी वाकया जब भी हो, जैसे मैंने अभी ये खाकों के बारे में सवाल का जवाब दिया, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये लगी क्यों है। यानी एक चीज़ तो ये है ना कि जब लग जाती है तो फौरी तौर पर आप पानी की बाल्टी लेके आगे बुझाना चाहते हैं उसको, तो अच्छा वो काम भी करना ही चाहिए, लेकिन ये तो देखना चाहिए ना कि लगी क्यों है, सबब क्या है इसका। तो इसके कुछ बड़े मुतय्यन असबाब हैं। आज दोपहर भी मुझसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब ने यही सवाल किया था, तो मैंने मुख्तसर तौर पर उनको ये बताया था कि हमारे यहाँ इस वक्त ये बात कमो बेश तय है कि हमारा निज़ाम तालीम दो हिस्सों में तकसीम रहेगा, यानी मजहबी तालीम और दुनियावी तालीम। ये दुनिया के अंदर किसी स्पेशलाइजेशन में भी गवारा नहीं किया जाता। यानी क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मैं एक लॉ स्कूल खोलूं और उसमें 5 साल की उम्र में लोगों को कानूनदान बनाने के लिए दाखिल? ऐसा नहीं होता कभी भी। इंजीनियरिंग में भी नहीं होता, साइंस में भी नहीं होता। हमेशा दुनिया में ये किया जाता है कि पहले 12 साल की तालीम ये ब्रॉड बेस होती है। हम बेसिक स्किल्स पैदा करते हैं, हम ज़रूरी ज़ुबानें सिखाते हैं, और एक ब्रॉड बेस तालीम दे के बच्चे को इस काबिल करते हैं कि अब वो खुद इंतखाब कर सके कि उसने साइंसदान बनना है, इंजीनियर बनना है, दीन का आलिम बनना है, क्या बनना है उसने। लेकिन हमारे यहाँ ये तुरफा तमाशा है कि दोनों निज़ाम पैरेलल चल रहे हैं। यानी बच्चा 5 साल की उम्र में एक दीनी तालीम में भेज दिया जाता है। ये जो हमारी दीनी तालीम है, ये कभी भी लोगों को, और शायद अब भी 2-4 मदरसे हों ऐसे कि जो बंदूक हाथ में पकड़ाते हैं, ज़्यादातर में ऐसा कोई काम नहीं होता, लेकिन ये एक और चीज़ सिखाते हैं, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो दूसरे इंसानों के बारे में है। वो कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है? वो ये है कि अगर हमारे पास ताकत हुई, ये हर मदरसा सिखाता है, अगर हमारे पास ताकत हुई और खुदा ने हमें कभी दे दी, यानी इस गंजे को भी कभी नाखून मिल गए, तो हम पूरी दुनिया पर अपना गलबा कायम करेंगे और किसी गैर मुस्लिम को हुकूमत नहीं कायम करने देंगे। ये एस्टेब्लिश्ड है, यानी कोई एक मदरसा भी नहीं जो ये ना सिखाता हो। दूसरी बात, शिर्क, कुफर और इर्तदाद, अपोस्टेसी, तीनों जराइम हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि दुनिया से खत्म कर दें। जब हमें ताकत हासिल होगी, हम शिर्क करने वालों को भी सजा देंगे, कुफर करने वालों को भी सजा देंगे,
ارتداد اختیار کرنے والے یعنی کوئی مسلمان دین سے الگ ہو گیا اس کو بھی سزا دیں گے، اور تینوں کی سزا موت ہے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کر دی تو اس کی سزا بھی موت ہے، اور ویسے تو یہ قانون کے پاس جانا ہی چاہیے، لیکن اگر آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر دیں تو کیا کہنے ہیں، ترخانہ کا منڈا ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ یہ باتیں ہیں جو ہمارے ہر مدرسے میں بتائی جاتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ تھیوریٹیکلی ایک ذہن بنتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے تھا۔ ہم نے بھی جب دینی مدارس میں پڑھا تو سب کچھ پڑھا ان سب چیزوں کو، اس سے جو ذہن بنتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ شاید بہت مؤثر نہ ہوتا، ایک اور کام ہم نے کیا، وہ کام یہ کیا کہ ہم نے جو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تھا، وہ مسجد اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، ہمارے ہاں جامع مسجد، آپ 5 وقت کی نماز کے لیے کوئی پریئر روم قائم کر لیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جامع مسجد، جمعے کی مسجد جو ہے یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے یہ علماء کے سپرد کر دیا۔ علماء کون ہیں؟ وہی۔ اب وہ یہ بیسک تصور بھی لے کے آئے ہیں، اور اس بیسک تصور کی اپنی اپنی انٹرپریشن میں فرقہ بندی کا ذہن بھی لے کے آ گئے ہیں، اور وہ جو خدا کا گھر ہے اب وہ دیوبندی مسجد ہوگی، اب وہ بریلوی مسجد ہوگی، اب وہ اہل حدیث مسجد ہوگی، اب وہ شیعہ مسجد ہوگی، اب وہ سنی مسجد ہوگی۔ تو پہلا قدم یعنی ہم نے تعلیم کو سپرد کر دیا ان کے، دوسرا یہ کہ اپنی اسٹیٹ کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن بھی ان کے سپرد کر دیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت صرف ایک شہر لاہور کی مسجدیں گن لیجئے، کوئی معمولی درجے کا پھیلا ہوا نیٹ ورک نہیں ہے وہ سارا کا سارا جتنا ہے۔ دوسرا کام، یہاں تک بھی یہ سارا بارود کہیں پڑا رہتا تھا جو کچھ بھی تھا، یا ایک محدود دائرے میں اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک تیسرا قدم ہم نے کیا، اور وہ یہ کیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو طاقت تیار ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے جہاد کریں گے۔ اپنی فوج بنائی ہم نے ان کے اندر سے، اور مذہبی بنیادوں پر تنظیمیں قائم کر کے ان کو ہم نے اسلحہ دیا۔ تو وہ جو ابتدائی بات یاد کیجیے، اگر ہمارے پاس طاقت ہوئی تو وہ طاقت ان کے پاس آ گئی۔ میں نے عرض کیا تھا، اگر ہمارے پاس طاقت ہوئی تو ہم دنیا پر اپنا غلبہ قائم کر دیں گے۔ جب آ گئی تو اب اس کے بعد آپ بیٹھیے، جو بھی کرنا ہے آپ نے کیجیے۔ انسان جو ہے وہ بجلی کا سوئچ نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں آف کر دیں، جب چاہیں آن کر دیں۔ جو کچھ آپ نے اس کو بنایا ہے وہ اپنے فلسفے اور حکمت کے مطابق اب نکل کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ عرض کروں کہ اصل میں جو ان کے ساتھ نہیں ہے ہمارے علماء میں سے یا مذہبی لوگوں میں سے، وہ منافقت کر رہے ہیں۔ مومن وہی ہیں جو نکل کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بالکل تھیوری کے مطابق عمل کر رہے ہیں جنہوں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے اس سے زیادہ وسیع سوال کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک لوز بات کی جاتی ہے، یہ خدا کا عذاب آ گیا ہے۔ دیکھیے 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے حرام کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، بڑے زور کے ساتھ کہا ہے قرآن میں۔ ان میں سے 5ویں چیز یہ ہے کہ خدا کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جائے جو خدا نے نہیں کہی۔ تو اس وجہ سے یہ جب ہمارے ہاں دانشور اور مذہبی لوگ یا عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں فلاں چیز خدا کا عذاب ہے، تو جانتے ہیں کہ اس میں آپ خدا کی طرف ایک فیصلے کی نسبت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس خدائی الہام ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ یہ نسبت نہیں کر سکتے۔ خدا نے دنیا میں ایک قانون بنایا ہے، اس قانون پر دنیا عام حالات میں چلتی ہے، اور اس قانون کے تحت معاملات ہوتے ہیں۔ وہ قانون طبعی بھی ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے مادی دنیا اس میں بھی چل رہا ہے، وہ انسانی دنیا میں بھی چل رہا ہے، اور اس کے مطابق حکمران بھی آتے ہیں جاتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا میں ایک فرد ہوں، میں نے اس میں ایک طویل عرصہ بسر کیا ہے۔ اگر 4 سال کی عمر میں شعور پیدا ہو گیا تو اب 61-62 سال کا ہو رہا ہوں۔ میری زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، دوا تک میں ملاوٹ کرنے سے ہم باز نہیں آتے، موقع مل جائے تو دوسرے کا پیسہ ہضم کرنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہوتی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو باہر سے کما کر گئے 80 کی دہائی میں، وہ جا کے اپنے پیسے برباد کر بیٹھے اس لیے کہ کسی دیانتدار آدمی سے ان کو سابقہ نہیں پڑا۔ یہ سب ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ہمارا حکمران ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ہماری توجہ اصل میں اپنی قوم کی طرف ہونی چاہیے۔ قوم جو کر رہی ہے ویسے ہی اس کے حکمران ہے، اسی طریقے سے وہ خدا کی طرف سے بھی یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ تم اپنے اختیار کے مطابق کرو۔ تو جو ہمارے اپنے اعمال ہیں ان کے مطابق
میرے نزدیک اصل چیز آپ کا سماج ہے. آپ اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو اگر اعلیٰ اخلاقی اقدار نہیں دیتے تو کوئی الیکشن کمیشن میں چھلنی لگا دینے کے نتیجے میں تبدیلی نہیں آ جائے گی. یعنی قانون کے ذریعے سے تبدیلی اگر آپ 10 پر معاشرہ کھڑا ہے تو 12 تک لا سکتے ہیں, 10 پر معاشرہ کھڑا ہے 100 پر نہیں لا سکتے. تو اصل چیز آپ کی قوم ہے, اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی کچھ لوگ ذرا سیاست کریں جن کو سیاست کرنی ہے, وہ بھی ایک زندگی کا شعبہ ہے, میں کوئی روک نہیں رہا اس سے, لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں, اور اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر کے اور اس کو اخلاقی لحاظ سے بلند کر کے وہاں پہنچائیے کہ اس میں خدا کے قانون کے مطابق بھی اچھے حکمران آ سکیں اور خدا کی رحمت کے نتیجے میں بھی اچھے حکمران آ سکیں. رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت اہم مخلوق ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سے ہمارا بہت قریبی تعلق ہے. اللہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے معاملات کو سلجھا رہا ہے. لیکن جب کائنات کو جو پڑھا ہے یا سنا ہے اس کے حساب سے دیکھا ہے تو یہ ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے, اور اس میں کائنات میں جو زمین کی حیثیت ہے وہ ایک ڈاٹ کی بھی نہیں ہے, اور اس ڈاٹ میں ہم کہاں ہیں وہ بھی اندازہ ہے. اس اگر مادی حیثیت سے دیکھیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پھر جب اسے ذہن یہ قبول نہیں, اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ اتنی امپورٹنس ہمیں کیوں مل رہی ہے اتنی چھوٹی چیز کو, اتنی حقیر چیز کو, جو خالق ہے, جو سب کو بنانے والا ہے, اتنی چھوٹی چیز کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہے. اچھا, اسی چیز کو ایک اور زاویے سے دیکھیے. خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ابدی دنیا بنائے گا, اٹرنل, کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ اس میں ایک ایسی مخلوق کو آباد کرے گا کہ جو موت کو شکست دے دے گی, اس کو وہ سب کچھ دے دے گا جس کی وہ خواہش کرے گی. یہ خدا نے فیصلہ کیا. یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک دوسرا فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ نہیں, میں یہ براہ راست نہیں دوں گا, یہ میں فرشتوں کو دے چکا براہ راست, اب اس مخلوق کو نہیں دوں گا. میں اس کے لیے اس کو ایک امتحان سے گزاروں گا. وہ اس امتحان میں اگر اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے آئے گی تو میں نے یہ دنیا ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں گے. یہ فیصلہ کیا اس نے. دوسرا, اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ جو اس نے پوری دنیا بنانی تھی, وہ سمجھیں کہ یہ ہے ساری کی ساری, اس دنیا ساری کی ساری کو اس نے پکڑا, اور پکڑ کے اس ساری کو پھینک دیا, اور ایک چھوٹا سا وہی ذرہ رکھ کے اس کے اوپر اس نے وہ نرسری لگا دی. باقی ساری کو دیکھ لیں, اس میں کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی, وہ آپ ہی کے لیے بنی ہوئی ہے. مرنے کے فوراً بعد وہ اس کو تبدیل کر کے آپ کی دنیا بنائے گا. یہ ملبہ ہے جو اوپر پڑا ہوا ہے, اس لیے ہم بہت اہم ہیں.